بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈیکل ایتھکس بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اور ڈیفیکلٹ بھی ہے. ون شوڈ بی کیئرفل ان میکنگ abrupt decision on medical ethics, particularly the women's issues of the woman, and particularly deciding when to terminate the pregnancy or when not to terminate the pregnancy. It is sometimes so crucial کہ آپ جو ہے وہ اسٹک اپ ہو جاتے ہیں. تو ایک گروپ اگر بنا لیں آپس میں, سم جو آپ کے کچھ لائک مائنڈڈ لوگ جن کی انٹرسٹ ہے اس میں, تو میرے خیال میں 2-3-4 لوگ جب آپس میں مل کے بات کریں گے تو کوئی نہ کوئی بہتر حل آئے گا. مجھے جو سوال دیے گئے ہیں آپ کی جو اس کی طرف سے 3 سے سوا گھنٹہ ہے, اچھا شکریہ, ختم ہو جائے گا. اس میں 3 قسم کے موضوع آپ نے مجھے بتائے گئے تھے کہ 3 قسم کے موضوع کے اوپر بات ہونی ہے. ایک پریونشن اینڈ ٹرمینیشن آف پریگنینسی, دوسرا ہے عطیہ اعضاء اور ٹرانسپلانٹیشن, اور تیسرا ہے اینڈ آف لائف ایشوز. I just want to warn that I don't believe in end of life issues. آپ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ جو اینڈ آف لائف ہے, ایک آدمی اگر میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل بھرتی ہو پروموٹ ہو جائے, یا اس سے بھی اوپر 4 اسٹار جنرل پروموٹ ہو جائے, یا ایک ایڈیشنل سیکرٹری سے سیکرٹری, یا ایسوسیٹ پروفیسر سے پروفیسر, یا پروفیسر سے وائس چانسلر پروموٹ ہو جائے, تو آپ اس کو یہ تو نہیں کہتے اینڈ آف پروفیسرشپ. اسی طرح یہ جو زندگی ہے اس کو میں اینڈ آف لائف نہیں کہتا. دس از اے پروبلی اے شفٹ آف لائف, رادر پروموشن آف لائف, کیونکہ ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ اینڈ آف لائف نہیں ہے بلکہ ہماری پروموشن ہے. وی ول میٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وی ول ہیو اے بیٹر لائف دین دس از اے پروموشن آف لائف. تو اس لیے اس ٹرمینالوجی کو میں بہت زیادہ وہ کہ میں نے خود اپنی بک میں اینڈ آف لائف ہی لکھا ہے, لیکن اینڈ آف لائف از ناٹ اے گڈ ٹرمینالوجی فار دا مسلمس. ایک سوال ہے جو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بگننگ آف لائف سے. ایک سوال دیا گیا ہے کہ کیا ایک شخص کی اگر 2 بیویاں ہوں, ان میں سے ایک بانجھ ہو لیکن وہ اپنا ایک دے سکتی ہو, تو کیا وہ اپنا ایک یا انڈا عطیہ کر کے اپنے ہی خاوند کی دوسری بیوی کے ایگ کو اپنے ہی خاوند کے سپرم کے ساتھ فرٹیلائز کروا کے اپنے خاوند کی دوسری بیوی یعنی اپنی سوکن کے رحم میں پال سکتی ہے؟ اس میں شرعی حکم کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ تھوڑا سا آپ کو مشکل لگا ہوگا, لیکن یہ ہے بڑا پرٹیننٹ کوسچن ہے, اور اس کوسچن کے اوپر بہت سارے علماء ڈی ٹریک ہوئے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ غالباً کوئی 87 کی بات ہے, جب میں مکہ مکرمہ میں 97 ام القرآن میں پڑھ رہا تھا, تو رابطہ عالم اسلامی کی فقہ اکیڈمی میں مسئلہ پیش ہوا, یہی مسئلہ. تو رابطہ عالم اسلامی کی فقہ اکیڈمی نے ابتدائی غور و خوض کر کے یہ فتویٰ دے دیا کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور ایک بیوی بالکل بانجھ ہو, تو دوسری بیوی کا سے خاوند کا جو زائگوٹ ہے اس کو شفٹ کیا جا سکتا ہے اس کے رحم میں. تو جو ہی انہوں نے یہ فتویٰ دیا, اخبارات میں شائع ہوا, دوسرے دن شور مچ گیا. لوگوں نے اتنے سوالات بھیجے کہ دوسرے دن ان سوالات کی روشنی میں انہوں نے غور و فکر کر کے دوبارہ اس پہ ڈیسیژن دیا کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں ریپروڈکشن میں. مرد کے سپرم ہوتے ہیں, ایگ ہوتا ہے, اور رحم مادر. تو اس میں ضروری ہے کہ مرد اور عورت کے تعلق سے سپرم اور ایگ میاں بیوی کا ہونا چاہیے, اور جو بیوی کے حوالے سے یہ ہے کہ ایگ اور رحم مادر ایک ہی بیوی کا ہونا چاہیے. یہ اصول ہے
اس کے علاوہ باقی کوئی صورت کسی صورت میں جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بیسک اصول یہاں پہ یہ نکلتا ہے کہ اینی تھرڈ پارٹی انٹروینشن جی از ناٹ الاؤڈ ان اسلام. مطلب ایک بیسک سی چیز ہے. اس کو ہم اسی سے ایک اور سوال تھا کہ کیا سیروگیسی تھرڈ پارٹی انٹروینشن ہے, تو آنسر یس. اس کو آگے ایک سوال ہے کہ انسانی بریسٹ ملک بینکنگ کے متعلق اور اس کے عام استعمال کے متعلق شرعی حکم کیا ہے. یاد رہے کہ ملک بینکنگ ویسٹ میں اب تو ڈبوں کی صورت میں مل جاتا ہے. ہیومن ملک جو ہے وہ ڈبوں میں اویلیبل ہوتا ہے. تو یہ چونکہ ایک بڑا پرٹیننٹ مسئلہ ہے, اس میں بہت زیادہ شرعی مسائل ہیں, اور میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 کے حوالے سے آپ. جی دیکھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بیان کیا ہے, یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. دودھ پینے سے وہی رشتے جو نسب کے حرام رشتے ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں. جو نسب سے حرام ہے دودھ پینے سے بھی وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں. یعنی یوں سمجھیں کہ جس بچے کو کسی ماں کے علاوہ کسی اور عورت نے دودھ پلایا ہے, تو یوں سمجھیں کہ وہ بچہ ان کی اولاد کے ساتھ آ کے شامل ہو گیا ہے, بالکل ان کی حقیقی اولاد کی طرح ہے. تو اس عورت کی حقیقی اولاد اور اس بچے کے درمیان کوئی رشتہ یعنی حقیقی بہن بھائیوں کی طرح ہے. اس لیے جو دودھ پلانے کے مسائل ہیں نا, ان میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ویسٹ میں کیا کچھ ہوتا ہے, ویسٹ میں تو بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن شریعت کی نظر میں یہ ضروری ہے کہ جس خاتون کا آپ کسی بھی بچے کو دودھ پلائیں, یاد رکھا جائے کہ اس خاتون نے دودھ پلایا ہے, اس کی حقیقی اولاد, نسب کی اولاد اور اس کا یہ بچہ بالکل ان میں کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا. اور اگر بینک قائم ہوا ہے تو بینک میں ایک تو یہ کہ کسی ایک عورت کا دودھ نہیں ہوتا, مختلف عورتوں کے مکس دودھ ہوتے ہیں. اور پھر کوئی حساب کتاب بھی نہیں رکھا جاتا, رجسٹر میں کوئی نوٹ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کس کا دودھ ہے, کس کس کا مکس کیا گیا ہے, الگ سے ہے یا کسی. اس لیے یہ غالباً 88 کی بات ہے جب میرا ٹرانسپلانٹیشن پہ میں نے تھیسس لکھا تھا, تو اس میں بھی یہ مسئلہ میں نے ڈسکس کیا, اور اس وقت بھی یہی رائے تھی اور اب بھی یہی ہے میری معلومات کے مطابق. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے کہ بینک دودھ قائم کرنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور اگر بینک دودھ اس طرح کا کوئی قائم بھی کیا جائے, کہیں اس طرح کی ضرورت بھی ہو, تو پھر سارا ریکارڈ رکھا جائے کس کا دودھ کس بچے کو آپ پلا رہے ہیں, اور ساری تفصیل جو ہے نا ریکارڈ کر کے مہیا کی جائے اس کے رشتہ داروں کو, اور بتایا جائے کہ آپ فلاں کے خاندان کا حصہ بن گئے ہیں, فلاں کے خاندان فلاں کے بچوں کے ساتھ, اس کی اولاد کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا. یہ ہے شرعی حکم. ہماری یونیورسٹی میں کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں یہ ایشو ڈسکس ہوا تھا. اس میں بہت سارے جو انہوں نے رائے دیے تھے کہ مظاہر تو نئے زمانے کی رائے ہیں کہ جی اس میں سٹل کرنے سے جو ہے نا وہ ہوتا ہے, صرف دودھ سے نہیں ہوتا ہے, تو بچہ پیے اس سے رضا, وہ بھی ایک اینگل ہوتا ہے رضا ہونے کا, تو وہ اس کا پھر کیا ہوتا ہے. خود فقہ کے اندر یہ رائے موجود ہے, ایک رائے لیکن شاذ رائے ہے. شاذ رائے ہے. درست رائے یہی ہے کہ آپ دودھ الگ کر کے کسی مشین کے ذریعے الگ کر کے پئیں یا چھاتی کے ساتھ پئیں, ایک ہی حکم ہے. درست بات یہی ہے. ردات جو ہے نا یہ قرآن پاک میں بھی اس میں ہاں جی سورہ نساء میں آیت نمبر 23 آپ سورہ بقرہ کی آیت ہے, والوالدات یرضعن اولادہن, اور پھر حرمت علیکم امہاتکم من الرضاعۃ اخواتکم من الرضاعۃ. جی یہ سورہ نساء میں بھی ہے, آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. میرے خیال میں یہ بینکنگ کے متعلق میں گزارش کر لوں کہ سپرم بینکنگ, جو ایگ بینکنگ ہے, اور ملک بینکنگ اٹس ناٹ الاؤڈ ان اسلام. اس یورپ میں تو سپرم بینکنگ بھی ہوتی ہے, ایک بھی. اور اس میں میں آپ کو بہت ایک عجیب, ابھی کوئی 4 سال پہلے ایک بڑا عجیب مسئلہ جو ہے وہاں پہ رپورٹ ہوا ہے, اور اس پہ کراؤن کورٹ کا بھی بڑا عجیب فیصلہ ہے. تو ساری چیزیں ہم اس طرح نہیں لے سکتے.
اچھا جی، اس کے بعد ہے جی ایک سرپلس ایمبریو. ہم میں سے بہت سارے لوگ اگر آپ 30 سال پہلے کے علماء کا فتویٰ پڑھیں تو انہوں نے یہ جو آرٹیفیشل مینز آف اسسٹڈ فرٹیلائزیشن ہم اس کو کہتے ہیں، اینی مینز آف اسسٹڈ فرٹیلائزیشن کو حرام قرار دی. مولانا مودودی نے اپنی کتاب میں اس کو بالکل منع کیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو علماء کا علم بھی اور اس میں خود اتباع کا علم بھی ہے وہ زیادہ ہوتا گیا، اور اب ہمیں یہ پتہ چلا جس سے ایک پرفیکٹ مینز آف ٹریٹمنٹ. لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی زائگوٹ سرپلس ہوں، یعنی ایک سے زیادہ زائگوٹ، عموماً جو لوگ اس میں اسسٹڈ فرٹیلائزیشن میں کام کرتے ہیں تو ایک سے زیادہ زائگوٹ بن جاتے ہیں اور بناتے ہیں وہ، اور وہ کچھ کو فریز کر دیتے ہیں فار فیوچر یوز. ایک کوشچن یہ تھا کہ سرپلس ایمبریوز سے متعلق کیا حکم ہے؟ کیا کسی دوسرے شخص کو عطیہ کیا جا سکتا ہے، کسی دوسرے کپل کو عطیہ کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا اس کے ساتھ ہی متعلق یہ سوال ہے کہ کیا اس کو ریسرچ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ جی ڈاکٹر صاحب، مشکل سوال دیں. نہیں مشکل سوال نہیں، الحمدللہ. فرٹیلائزیشن کے لیے رکھا جاتا ہے نا یہ میں پھر دوبارہ یہ فرٹیلائز کر کے ایک سے زیادہ ایگز کو فرٹیلائز کر کے فریز کر دیتے ہیں. ایک تو اس وقت استعمال ہو جاتا ہے اور فیوچر میں 6 سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد پھر وہی کپل منگوا کے، وہ بڑا لیبلڈ ہوتا ہے اور اس کو بینک میں نہیں ڈال سکتے، وہ لیبلڈ ہوتا ہے، وہ اس ہی کپل کا ہوتا ہے، اور بہت ساری انسٹیٹیوشن میں اس کا پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، اس کو رکھنے کے پیسے بھی دینے پڑتے ہیں. یہ اسی صورت میں جائز ہے. ایک تو یہ کہ میاں بیوی کا ہو، اور دوسرا یہ کہ دوبارہ جب وہ اس کی طرف رجوع کرنا چاہیں، دوبارہ رکھوانا چاہیں تو ان کی زوجیت قائم ہو. یہ نہیں ہے کہ خاوند مر چکا ہو اور بیوی بعد میں پھر یہ زائگوٹ کو رکھوانا چاہیے، یہ بالکل کسی صورت میں جائز نہیں ہے. یا طلاق ہو چکی ہو، طلاق ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ اس کو استعمال کرنا بیوی کے لیے درست نہیں ہے. اور اگر جنہوں نے رکھوایا ہے ان کو ضرورت نہ ہو، یا وہ مثلا کوئی فوت ہو گیا ہے یا کوئی اس طرح کی طلاق واقع ہوگی، پھر ان کو ضائع کر دینا چاہیے. ان کو ضائع کرنے میں کے علاوہ اور کوئی ان کا وہ نہیں ہے. ریسرچ کے لیے کوشچن ہے کہ ریسرچ کے لیے مطلب کس قسم کی ریسرچ ہو سکتی ہے؟ یعنی کیا ریسرچ کریں گے اس پہ؟ میرے خیال میں بہت سارے لوگ اس سے واقف ہیں کہ اس وقت جتنی ریسرچ ہوئی ہے اس میں جو وہ زیادہ سرپلس ایمبریوز پہ ہی ریسرچ ہوئی ہے، اور وہ سرپلس ایمبریوز جو ہیں اس کو بہت سارے جو ہے ریسرچ میں استعمال کیا گیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. تو اس سے بہت ساری انوینشن بھی ہوئی ہیں. جو میں آپ کو انٹرنیشنل اسلامک آرگنائزیشن فار میڈیکل سائنسز کویت ڈاکومنٹ جن لوگوں نے پڑھا ہو، اس کی جو اوپینین آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ ان کا اوپینین یہ ہے کہ سرپلس ایمبریوز کین بی یوزڈ فار دا ریسرچ پرپز ود دی پرمیشن آف دی اونرس. یہ ان کا اوپینین یہ ہے. لیکن ایک بہت سارے علماء کا ایک طبقہ ہے جو اس کی اجازت نہیں دیتا، اور وہی کہتا ہے کہ اس کو ضائع کر دینا چاہیے. اب یہ اس میں زندگی کے آثار تو ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے دوسرا سوال یہ ہوگا کہ کیا اس کو ضائع کرنا کیا اس میں ایبارشن کے اس میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ نہیں، ایبارشن کے ضمن میں تو نہیں آئے گا. البتہ ایک چیز ہے کہ فریز کرنے کے بعد جی. کیا ان میں جو جس طریقے سے نشو و نما ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں ہوتی نا؟ نہیں، وہ ادھر تو نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کو منتقل کریں تو پھر ہوتی ہے. ہاں، ادھر نہیں ہوتی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا فرض کریں کہ ایک زائگوٹ جو تھا یا ایمبریو جتنے دنوں کا تھا یا جتنے مہینوں کا تھا، وہ اس کی عمر اتنی رہے گی. ٹھیک ہے نا؟ یہ بینک میں محفوظ رہنے کے نتیجے میں اس میں جو کہ نشو و نما نہیں ہوگی، اس لیے اس کی عمر بڑھنے کا کوئی وہ سوال نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اپنے اصل مستقر پر بھی یہ نہیں ہے. تو ریسرچ میں یہ درست بات ہے کہ آنر کی اجازت سے ریسرچ میں استعمال کرنے میں کوئی بڑی قباحت نظر نہیں آتی. لیکن
ایبارشن کے اس میں اس کو ضائع کرنا میرا نہیں خیال کہ یہ اس میں آئے گا، اس لیے کہ اس کا ایبارشن تو پہلے ہی ہو چکا ہے، یہ تو ماں کے پیٹ سے تو پہلے ہی باہر آ چکا ہے اور فریز کیا گیا ہے اس کو. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر سید صاحب بھی تشریف لے آئیں، یہ آپ رکھیں اپنے پاس. میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑا سا آپ کو ریکیپ کر دیتے ہیں. ابھی جسٹ اسٹارٹیڈ. 3 موضوع ہیں، ایک بگننگ آف لائف یا پریونشن اینڈ ٹرمینیشن آف پریگنینسی. ہم نے پریونشن آف پریگنینسی کے اوپر کوئی بات چیت نہیں کی. میرا خیال ہے اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو یہاں ہیں، اگر کوئی سوال آپ میں سے کوئی پوچھنا چاہے تو ہم اس سے. ٹرمینیشن آف پریگنینسی پہ بھی کوئی چونکہ سوال نہیں ہے، اس لیے ہم نے کوئی اس پہ ایک 120 days والا سوال آخر میں علماء کے سامنے میں رکھوں گا. وہ اس میں کنفیوژن بہت زیادہ ہے، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ سوال. دوسرا ڈاکٹر صاحب جو تھا ٹرانسپلانٹیشن، آرگن ٹرانسپلانٹیشن، ٹیشو گرافٹنگ اور عطیہ اعضاء مختلف قسم کا، یہ اس کے متعلق دوسرا ٹاپک ہے ہمارا. اور تیسرا اور آخری ہمارا ٹاپک ہے اینڈ آف لائف ایشوز. اور میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ اینڈ آف لائف کسی نے پروموشن آف لائف ایشو، یعنی جو انسان اپنی اس زندگی کے آخری ایام میں ہوتا ہے اس وقت کچھ ایشوز ریلیٹڈ ٹو دیٹ ایشو ہوتے ہیں، تو اس کے متعلق ہم بات کریں گے. تو ہم پہلا ٹاپک تقریباً کنکلوڈ کرنے لگے. ایک سوال میرے پاس باقی رہ گیا ہے، وہ ہے جینیٹک کلوننگ اور جین تھراپی. اس سے متعلق مجھے حیرت ہے کہ بہت سارے علماء کلوننگ سے متعلق اپنے میرا خیال کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. اس میں جو کلوننگ جو ہے وہ مختلف قسم کی ہے، وہ پلانٹس میں بھی ہو رہی ہے، وہ اینیملز میں بھی ہو رہی ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں کلونڈ ہو رہی ہیں. آج کل جو آپ بہت سارا فروٹ کھاتے ہیں یہ کلونڈ ہے، بہت ساری آپ ویجیٹیبلز کھا رہے ہیں یہ کلونڈ ہے، اور بہت سارے اینیملز جو ہیں وہ کلونڈ ہو سکتے ہیں اور ہیں. تو اس لیے کلوننگ جو ہے اس کے اوپر اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. ایک دم سے اس کے اوپر فتویٰ لگا دینا کہ ایک انسان، ابھی تک کوئی انسان بنا نہیں، انسان کا کوئی جسم کا کوئی ٹکڑا یا کوئی حصہ بھی نہیں بن سکا. تو لیکن ایک کویسچنس آتا رہا ہے اور بہت عرصے سے آ رہا ہے کہ کیا اس کی جو کلون بھیڑ ہے اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں جائز ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بہت سارے کویسچنز آتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کویسچن یہ ہے کہ کیا کلوننگ اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے، اور اب کلوننگ بیسڈ جین تھراپی یا اس کے ذریعے سے علاج معالجہ کرنا جو ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اس طرح کی جو مختلف مسائل ہیں ان میں یہ مسئلہ بھی ہے جو کلوننگ کے سلسلے میں ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے. تو اس کی جو جیسے کہ ابھی انہوں نے اس کی وضاحت کی، ایک تو ہے کہ انسان کی کلوننگ، دوسری حیوانات کی، تیسری نباتات اور یہ زرعی اشیاء کی. تو یہ ہم تینوں کو الگ الگ اگر دیکھیں تو پھر ہمارے لیے مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. جہاں تک کہ انسان کی معاملہ ہے تو وہ قرآن کریم نے جہاں تک ذکر کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پہ کیا ہے اور اس کے بارے میں کہا ہے فخلق فسوّا، کہ اس نے ہی تخلیق کی اور اسی نے ہی بنایا ہے. تو لہذا پھر جہاں تک کہ انسان کی تخلیق کا معاملہ ہے یہ اللہ کے حوالے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے ہیں اور ان کو مختلف انداز سے پیدا کیا ہے، مختلف رنگوں سے، مختلف ان کے، جیسے آپ بہتر جانتی ہیں کہ وہی چیزیں جو ان کے انسان کی پوری توارث ہوتا ہے اس کے ماں باپ سے آتا ہے، باپ دادا سے آتا ہے، وہی چیزیں جو ہے سب اس میں منتقل ہوتی ہیں. تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے نظام میں مداخلت کرنا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جو کہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو اللہ کی تخلیقات ہیں ان میں ہم مداخلت کریں اور اس کے ذریعے سے کوشش کریں کہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیں. اور اس کے بعد پھر یہ اشتہار ہوگا کہ اس قسم کے بچے اگر آپ چاہیں جس کی آنکھیں ایسی ہوں اور ناک اونچی ہو اور کان ایسے ہوں اور دانت ایسے ہوں، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کلوننگ میں اسی طرح کے بچے جو ہیں وہ پیدا کر دیے جائیں گے. تو بہرحال یہ چیز جو ہے یہ تو نہ عقل میں آتی ہے اور نہ ہی دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ اس قسم کی انسانی کلوننگ ہو. وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمارے انتظام کر دیا ہے
اور اب پہلے ہی آبادی کرونا ہوتے رہتے ہیں کہ آبادی زیادہ ہو گئی ہے، اب کلوننگ کی ہوگی اور فیکٹری سے بچے نکلنے شروع ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو لہٰذا یہ سوچنے کا معاملہ ہے۔ باقی رہا مسئلہ جہاں تک کہ حیوانات کا ہے، تو حیوانات کا معاملہ جو ہے وہ بھی ایک ہی تجربہ ہوا ہے، اس بھیڑ کا جو بنائی گئی تھی اس کے بعد دوبارہ ہوا یا نہیں ہوا، یہ بھی ایک قابل غور بات ہے کہ اس کو آگے بڑھا سکے یا نہیں بڑھا سکے۔ اور تیسری بات جو ہے جو نباتات زراعت، تو اس میں جو ہے وہ ترقی کا معاملہ اور دوسرے اس قسم کے معاملات پہلے سے موجود ہیں۔ وہ کلوننگ نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے، تو وہ مختلف آج بھی ہوتے ہیں، مختلف پھلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ان کی ترقی کی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے پھلوں کو مزید آگے بڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں خود تجربے ہوئے ہیں اور ہماری زرعی یونیورسٹیاں جو ہے اس قسم کے تجربات کرتی رہتی ہیں۔ تو کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جو کہ اللہ کی تخلیق ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف اللہ ہی نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ تو لہٰذا میں یہی سمجھتا ہوں، میں ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی رائے ہوگی، ڈاکٹر اسمت اللہ صاحب کی بھی، کہ انسان کی حد تک جو ہے ہمیں اس بارے میں خیال رکھنا ہوگا۔ اس میں ڈاکٹر صاحب دو طرح کی کلوننگ انسانوں میں بھی ایک تھراپیوٹک کلوننگ ہے وچ از مینٹ فار دی تھراپیوٹک پرپز، یعنی کہ علاج کے لیے جو کلوننگ ہو سکتی ہے، علاج کے سلسلے میں جو چیزیں یعنی اس میں یہ ہے کہ اگر علاج کے لیے جو کلوننگ کی جاتی ہے اسی کے نتیجے میں ہمیں کچھ جینز ایسے تھراپیوٹک جینز جس کو ہم کہتے ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئے ہیں، تو کیا اس طرح کی کلوننگ کے اوپر جو ریسرچ ہو رہی ہے، ابھی تو ہم اس کا کوئی ایسا علاج ابھی تک نہیں آیا، لیکن اس کے اوپر جو ریسرچ ہو رہی ہے اس کے لیے کوئی شرعی حکم ہونا چاہیے، تو میں آپ کے ساتھ جو انٹرنیشنل اسلامک آرگنائزیشن فار میڈیکل سائنسز کی اوپینین رکھ دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں لیٹ دی تھراپیوٹک کلوننگز گو آن، ڈونٹ اسٹاپ اٹ، کہ اٹ مے اینڈ اپ ود دی بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دا ڈیزیز اینڈ دا تھراپیوٹکس میئرس وچ مائٹ بی یوزفل فار دا پیشنٹس۔ تو اس لیے ان کا اوپینین یہ ہے۔ تو جو یہاں پہ جو ہمارے بہنیں تشریف رکھتی ہیں، ان کا بھی شاید یہ آپ سے یا ڈاکٹر اسمت اللہ صاحب اس کا کوئی جواب دیں گے کہ دو طرح کی کلوننگ کو ہمیں ڈفرینشیٹ کریں، کریٹو یا اللہ کی تخلیق میں وہ پیدا کرنا، بگاڑ پیدا کرنا، اس میں رنگ کی تبدیلی، ناک ٹیڑھا ہو یا ناک سیدھا ہو یا اونچا ہو یا نیچا ہو یا رنگ ایسا ہو، بازو ایسے ہو، یہ تو ایک اللہ کی تخلیق میں بگاڑ پیدا کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کو کینسر ہے اور اس کینسر کو جو تھراپیوٹک کلوننگ کے ذریعے سے اگر اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، تو یہ ایک دو مختلف قسم کی چیزیں ہیں، تو اس کے متعلق آپ لوگوں کی سرٹیڈ اوپینین ہونی۔ میں تھوڑا سا اگر میں درست سمجھاؤں یا جو میرے ذہن میں پہلے سے ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے جینز کی کلوننگ یا انسان کے اعضاء کی کلوننگ، یا کلوننگ کا کوئی، یا مثلا سیلز کو، مثلا اسٹیم سیلز ہوتے ہیں، تو اگر کسی سیل کو استعمال کر کے انسان کا کوئی عضو بنایا جا سکے، اس میں تو شرعاً میری نظر میں کوئی قواعد نہیں ہے۔ اسٹیم سیل کو آپ استعمال کر کے کسی کا مثلا ہاتھ بنانا چاہیں، کان بنانا چاہیں، کڈنی بنانا چاہیں، کرنیا بنانا چاہیں، تو مجھے نہیں پتا کہ یہ ریسرچ اس رخ پر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ میں نے اپنے تھیسس میں 1988 کے تھیسس میں یہی تجویز رکھی تھی کہ مسلمان سائنسدانوں کو اس نہج پہ غور کرنا چاہیے۔ اصل تو یہ ہے اعضاء کی پیوند کاری میں کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن فرض کریں کہ اعضاء مصنوعی طریقے سے انسان کے اعضاء ڈیولپ کیا جا سکیں، اگر بنائے جا سکیں، دل بنایا جا سکے کسی سیل کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے، اور بالکل انسانی دل جیسا ہو، کڈنی جیسا ہو، کرنیا جیسا ہو، یا اور اس طرح کے اعضاء، تو اس میں مجھے کوئی قباحت نظر نہیں آتی۔ ایک تو ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جینیٹک انجینئرنگ ہے، یہ جینز کو مثلا جو مریض ہوں یا جو منتقل کرنے والے ہوں، امراض کو منتقل کرنے والے، ان کو ضائع کر دینا یا ان کی جگہ پر کسی اور جین کو رکھنا، تو یہی ہے جین تھراپی۔ تو میری نظر میں اس میں بھی کوئی قباحت مجھے نظر نہیں آتی۔ باقی رائے ڈاکٹر صاحب شاید زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جین تھراپی یا یہ جو دوسرا جو ہے کریٹیو، البتہ انسانوں ہیومن کلوننگ بہرحال میری نظر میں درست نہیں ہے، شاید
کسی انسان نے بھی اس کو، تاکہ غیر مسلموں نے بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے. ٹھیک ہے. میں خیال کنسلٹنٹ اوپینین یہی ہے جو آپ کا اوپینین ہے. یہی اوپینین ہے کہ تھراپیوٹک کلوننگ کے اوپر جو ریسرچ ہو رہی ہے تو اس کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے، لیکن ابھی تک کچھ ایسا ہوا نہیں ہے جس سے ہمیں یہ ثابت ہو کہ واقعی کوئی ہارٹ یا کوئی لنگ ہم نے تخلیق کر لیا ہے وچ کین بی ٹرانسپلانٹڈ ٹو دا پیشنٹ فار دا تھراپیوٹک پرپز. تو ایون if it goes to that extent, it can be permitted by law, because it is not you are not going to clone another organ for a different purpose. You are going to clone for the same organ for the same purpose. اور اسٹیم سیل ریسرچ جو ہے اس وقت بہت اس پہ ہے، عروج پہ ہے. اسٹیم سیل تھراپی اور اسٹیم سیل ریسرچ کے نتیجے میں یہ ممکنات میں سے ہے. ہو سکتا ہے آج سے کچھ عرصے بعد یہ ایسا ممکن ہو، اور اس کے اوپر ہمیں اس وقت تک علماء کی یہی اوپینین، کنسنسس آف اوپینین یہی ہے کہ اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی. اچھا جی، ایک سوال جو نیچے سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ اسقاط عمل یا ابارشن کن صورتوں میں اور کتنی مدت تک جائز ہے؟ جی آپ ڈاکٹر صاحب. اس سلسلے میں ہمارے علماء میں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور الحمدللہ احادیث کا بڑا گہرا مطالعہ کر کے، تخریج کر کے علماء کی اور جدید میڈیکل سائنس کی بہت ساری چیزیں اکٹھی کر کے عرصے سے میں بہرحال اس پر مطمئن ہوں کہ علماء کی جو رائے ہے کہ 4 مہینے سے پہلے ایبارشن کروایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ 4 مہینے سے پہلے انسانی زندگی کا آغاز نہیں ہوتا. یہ رائے بہرحال درست نہیں ہے، اس لیے کہ صریح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے خلاف ہیں. اور جس ایک حدیث سے، صرف ایک حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود کی، بخاری شریف میں یا مسلم میں آئی ہے. بخاری شریف میں تھوڑی سی مجمل ہے، اس کی تشریح مسلم کی حدیث سے بڑی واضح طور پر ہوتی ہے. اس طرف نہیں جاتے لوگ، ذہن ہی نہیں جاتا، اس لیے کہ اس وقت معلومات نہیں تھیں. اس وقت لوگوں نے رائے لکھی، حتیٰ کہ بعض علماء نے اس پر اجماع لکھ دیا، اور یہ غلط ہے، کوئی اجماع نہیں ہے اس پہ. اجماع لکھ دیا کہ 4 مہینے سے پہلے ایبارشن کروایا جا سکتا ہے، بالکل غلط ہے. اجماع بھی نہیں ہے، 4 مہینے سے پہلے اس حدیث کا مفہوم بھی نہیں ہے جو عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے. درست مفہوم یہی ہے کہ 40 سے 49 یا 50 دنوں کے دوران جو نفخ روح کیا ہے، روح کی حقیقت میں اور آپ نہیں سمجھتے. قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. روح کی حقیقت کو کوئی انسان، اس لیے کہ بہت تھوڑا علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو لیکن علماء فقہاء قدیم جو نفخ روح کی جو نشانیاں بیان کرتے ہیں، ساری کی ساری نشانیاں 40 دنوں سے 49 دنوں کے درمیان موجود ہوتی ہیں. اور اب جدید میڈیکل سائنس نے قطعی طور پر مشاہدے کے ذریعے اس کو ثابت کر دیا ہے. اس لیے 40 سے 40 دنوں سے پہلے کسی شرعی عذر کی بنیاد پر، واقعی عذر اگر کوئی ہے تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، کسی عالم سے پوچھ کے آپ ایبارشن کروا سکتے ہیں شرعی عذر کی بنیاد پر. اور نہ اس سے پہلے بھی بلا ضرورت، بلا مقصد خواہ ایبارشن کرانا شوقیہ، تو یہ بہرحال درست نہیں ہے. تو 4 مہینے کے بجائے 40 دن یہ درست موقف ہے. اچھا جی، اسی سے متعلق ایک دوسرا اسی سے ملتا جلتا جو ہے ڈاکٹر صاحب، اگر آپ وہ بھی اور اس کو بھی ساتھ شامل کر لیں. اگر کسی نے جان بوجھ کر اپنے بچے کی 20 ماہ کے بعد ایبارشن کروائی اور بعد میں گناہ کا احساس ہوا 20 ماہ کے بعد، جی یہاں 20 ماہ لکھا ہوا ہے، میں تو سال پڑھ رہا ہوں جو آپ لوگوں نے لکھ کے بھیجا ہے. تو میں تو 120 ڈیز کی بات کر رہا تھا، یہ 20 ماہ لکھا ہوا جی، غلطی سے لکھا گیا. چلیں ہفتے یا 20 چلیں، جو یہاں لکھا ہوا ہے وہ تو یہی ہے، مطلب 120 ڈیز رکھ لیتے ہیں اس کو، جو 120 ڈیز والا کافی چل رہا ہے. اور بعد میں گناہ کا احساس ہوا تو دیت کس کو ادا کی، دیت کس کو ادا کی جائے گی، کیونکہ بچے کے وارث تو یہ والدین خود ہی ہیں. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے وہ حدیث کا حوالہ دیا ہے، اور میں بھی ان کے اس میں تائید کرتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا مر بالنطفة 42 لیلہ، کہ جب نطفے پہ 42 راتیں گزر جاتی ہیں
بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها. تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں پہ فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس کی تشکیل دیتا ہے، اس کی تصویر بناتا ہے، اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کی جلد، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں بناتا ہے. تو یہ ہمیں صحیح مسلم کی روایت ہے. تو یہ اس لحاظ سے جو صحیح روایت ملتی ہے. اور اس سے پہلے شاید ڈاکٹر صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ وہاں پر ہمارے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے جنہوں نے ان تمام چیزوں کی باقاعدہ وہ تصاویر کے ذریعے سے واضح کیا تھا کہ کس حالت میں کب کس ہفتے کے بعد بچے میں وہ یہ مکمل صورت بن جاتی ہے، مکمل تخلیق ہو جاتی ہے. تو وہ یہی ثابت کیا انہوں نے کہ وہ 40 کے بعد، 40 دن کے بعد. اس کا مطلب ہے کہ 120 دن والا معاملہ جو ہے وہ قابل غور ہے کہ وہی عموماً فتویٰ دیا جاتا ہے. تمام جو ہمارے مفتیان کرام ہیں وہ 120 دن کی دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے پھر وہ صحیح نہیں ہے. جو اس حدیث کی روشنی میں ہے اس کو 42 دن یا 40 دن یا جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا 40 سے 49 دن تک کا یہ وہ معاملہ ہے، مدت ہے. اس میں اگر وہ جبکہ روح نہیں ہوتی، اس لیے کہ روح سے پہلے اگر کیا جاتا ہے تو وہ بھی اس حالت میں جبکہ ضرورت ہو. اور ضرورت وہی ہے کہ جب کہ ماں کی جان کو خطرہ ہو، بچے کی یا ماں کی جان کو خطرہ ہو. اور پھر اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ جب ہمارے سامنے 2 بڑے معاملے ہوں تو جو زیادہ اہم ہے اس کو ہم لیں گے. تو ماں کی جان کو بچانا ضروری ہے، بچے کی جان کی ہمیں اتنی ضروری نہیں ہے. تو لہذا اگر اس کی جان ختم بھی ہو جاتی ہے تو ماں کو بچانا ضروری ہے. تو لہذا اس لحاظ سے پھر وہ ابارشن کروایا جائے گا. تو لہٰذا یہ ضرورت کے تحت اس کو دیکھا جائے گا. اور کوئی چیز ہو کہ اپنی کسی خاص مقصد کے لیے تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کو ایک ضرورت کے تحت ہی رکھا جائے. اور جب اللہ تعالیٰ نے ایک جان بھیج دی ہے اس زمین پر اور اس دنیا میں تو لہذا پھر اس کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے. اس کو ہم بغیر کسی وجہ کے یا اپنی صرف کسی خاص ضرورت کے تحت اس کو کریں تو وہ چیز ہمیں سوچنی ہوگی، دیکھنی ہوگی. اور اس کو اگر اجازت دی جائے تو انتہائی بہت ہی مجبوری کی حالات میں اس کو اجازت دی جائے. ہر ایک کے لیے اجازت نہیں دی جا سکتی. دیت کا معاملہ جو ہے وہ اگر ظاہر ہے کہ جس نے یہ عمل کیا ہے وہ قاتل ہے، اس کو قاتل کہا جائے گا اور اس کے ذمہ یہ دیت ہوگی. تو اور یہ دیت قتل خطا کہلائے گا. قتل عمد نہیں ہے، شبہ عمد نہیں ہے، قتل خطا ہے صرف. تو اس صورت میں پھر جو اس کے باقی ورثاء ہیں اس بچے کے جو ہو سکتے ہیں ان کو اس کی دیت جائے گی. دیت کا سوال بھی اس وقت آئے گا جب نفخ روح ہو چکا ہو، یعنی اس میں انسانی زندگی کا آغاز ہو چکا ہو، اس کے بعد ابارشن کروایا جائے. اگر انسانی زندگی کے آغاز سے پہلے ابارشن ہو جاتا ہے تو پھر اس میں دیت کا مسئلہ نہیں ہوتا. جی 120 دنوں سے نہیں ہے، وہ میں نے بتایا کہ نفخ روح جو ہے 40 دنوں کے بعد ہو جاتا ہے. تو اس لیے 40 دنوں کے بعد اگر ابارشن ہوا ہے پھر دیت کا سوال آئے گا ضرور. دیں کس کو یہ سوال؟ غرۃ عبد او اما، یہی ہے. تو یہ ادا کرے گا وہ آدمی جو سبب بنا ہے اس ابارشن کا، جس نے کروایا. جی ماں باپ دونوں ہوں تو پھر وارث وہی نہیں ہوں گے نا، ورثہ اور بھی ہوں گے نا. جو شرعی ورثہ ہیں ان میں تقسیم ہوگی. ماں باپ کو بھی ممکن ہے ملے، خود ان کو بھی ہو سکتا ہے ملے. میرا یہ خیال ہے کہ اس کوشچنس کو یہ بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے. لیٹس میک اٹ اے کوشچنس آف فار دا نیکسٹ کسی کانفرنس کے لیے. اس کوشچنس کو بہت اٹ نیڈز ایلیبوریشن. میرا خیال ہے کہ اس تھوڑے سے وقت میں اس کو ہم کنکلوڈ نہیں کرتے. علماء کی ہمارے سامنے رائے آ گئی ہے. اس علماء کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کے اوپر مزید بحث کریں گے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. اس کو آپ 2-3 دنوں میں یا 1 گھنٹے میں اس سارے مسئلے کو آپ حل نہیں کر سکتے. تو ہم اس کے اوپر مزید کریں گے. ڈاکٹر صاحبان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ اس کے اوپر تحقیق فرمائیں. اور ہم خود بھی اپنے دوسرے دوستوں سے اس ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی ہمارا ایک گروپ ہے جو انٹرنیشنل گروپ ہے جو میڈیکل ایتھکس یا اس سے متعلق جتنے بھی سوالات آتے ہیں ان کو ہم مختلف ان ایشوز کو مختلف فورم پہ ڈسکس کرتے ہیں. ہر سال ہم اس کے اوپر کانفرنسز بھی کرتے ہیں. تو اس کو ہم اس وقت کے لیے رہ دیتے ہیں. ابھی اس کو چونکہ یہ تھوڑا سا ورثاء کا بھی ایک مسئلہ ہوگا کہ ورثاء کون ہوں گے، کیا ہوگا اور کیا اس کے والدین. جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟
جی ایک جو ہے نا کہ بال لیا باپ کی کنسنٹ کے ساتھ کروایا، جو کرنے والا ہے وہ کس مقام پہ ہوگا؟ ہاں جی ڈاکٹرز کا جی یہ بڑا یہ سوال بھی اس لیے میں نے یہ لکھا ہوا تھا اپنے پاس یہ کہ ایک ڈاکٹر جو یہ کام کرتا ہے اس کی وکالت اصل میں تو وہ ہے جس کی شرعی حیثیت وہ کیا ہوگی. تو یہ بہت ساری چیزیں اس میں وہ کرنے والی ہیں. میرا خیال ہے کہ چونکہ ہمارے پاس تقریباً آدھے گھنٹے سے 35 منٹ ہو گئے ہیں ہم ایک ہی موضوع، اور مجھے یہ کہا گیا کہ 4 موضوع ہیں. ابھی خواتین کی طرف سے جو مجھے نیچے سے چٹ آئی ہے کہ آپ 3 کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو 4 ہیں. تو اگر 4 موضوع ہو تو پھر تو 6 بجے تک شام کو ہم لگے رہیں یا یہ رات تک بھی ہم لگے رہیں تو مشکل ہو جائے گا اس پہ. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا اس پہ کوئی حتمی رائے پہ پہنچنے کے لیے اس دیت والے مسئلے پہ، اور یہ 120 ڈیز اور 40 ڈیز کا بھی جھگڑا ہے. اس میں بھی علماء کی اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے. شافعی علماء اور حنبلی علماء 120 کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. جو ہمارے جو بر صغیر کے علماء ہیں، حنفی علماء ہیں، اور حنبلی جو ہیں حنبلی اور شافعی ڈٹے ہوئے ہیں 120 کے اوپر، اور مالکی اور یہ جو ہمارے علماء ہیں حنفی یہ اس 40 ڈیز کے اوپر بھی کنفیوز. تو لیٹس اس میک اٹ جن کو معلومات نہیں ہے وہ 120 پہ ڈٹے ہوئے ہیں. ہاں جی. جن کو جدید میڈیکل سائنس کی معلومات ہو گئی ہیں اور احادیث کا تقابلی مطالعہ انہوں نے کر لیا ہے وہ 40 ڈیز ہی کو قطعی مانیں گے. تو بہرحال اس پہ انشاءاللہ پھر جی آپ کچھ اور کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں ہاں فرٹیلائزیشن ہو چکی ہوتی ہے چاہے وہ کچھ دن کی ہے تو اس وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر ہمارے اپنے سیٹ اپ کے حساب سے دیکھا جائے جو کہ ہماری کرنٹ سچویشن ہے اور جو لوگ ٹریننگ میں کام کر رہے ہیں تو اس کا اندازہ ہے کہ ہماری میٹرنل مارٹیلٹی جو ہے وہ خطرناک حد تک زیادہ ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ ریپیٹڈ پریگنینسی ہیں جس کے آگے کمپلیکیشن بڑھتی چلی جاتی ہیں. جی جی. ان کے لیے کانٹرسیپشن کا یہ جو چند ایسے میتھڈ میں سے ہے جو کہ ایزی ٹو یوز ہیں اور جب وہ ایک دفعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد یعنی تقریباً 5 سال تک وہ تھوڑے پریونٹیو ہو جاتے ہیں اور پھر آپ اس کو تو کیا اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ 40 ڈیز سے پہلے کا ہے تو اس میں یہ جو ذائقہ ہے IUCD کے رکھنے سے وہ تو چند دن کا ہوگا تو کیا اس حساب سے دیکھا جائے تو وہ رکھنا کی. ویسے یہ ایک علیحدہ موضوع ہوگا کہ جو ہماری پریونشن آف پریگنینسی 2 اس کے جو ذرائع ہو سکتے ہیں، ایک پرماننٹ مینز ہیں اور ایک جو ہے وہ ٹیمپریری مینز ہیں. دس از ون آف دا ٹیمپریری مینز. علماء کا کنسنسس ہے چاہے وہ IUCD رکھیں یا آپ ہارمونل مینیپولیشن کریں یا آپ کوئی اور دوسرا طریقہ کریں، علماء کا کنسنسس ہے کہ یہ جائز ہے. اس پہ علماء کا کنسنسس ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. کسی قسم کے علماء کا اس کے اوپر ٹیمپریری مینز کے اوپر کوئی ابہام نہیں ہے. پرووائڈیڈ کپل از بوتھ دی اسپاؤز آر ایگری. یہ کہ دونوں کا ایگری ہونا ضروری ہے. ایک یونیلیٹرل نہیں کر سکتا، دونوں جو ہیں میاں اور بیوی دونوں کا اس کے اوپر ایگری ہونا ضروری ہے. یہ کافی ہے اس کے لیے، اور وہ اس ابارشن کے زمرے میں نہیں آتا. جو آپ نے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اٹ پریونٹ دی امپلانٹیشن آف دا زائگوٹ. آپ کا کہنا یہ ہے، آپ یہ کہنا چاہتی ہیں تو نہیں، یہ اس میں ابارشن کے اس میں نہیں آتا، ٹرمینیشن آف پریگنینسی میں نہیں آتا. دس از پریونشن آف پریگنینسی اینڈ دس از ون آف دا میتھڈ وچ از بینگ یوزڈ اینڈ علماء کا کنسنسس ہے اس کے اوپر کہ یہ میتھڈ جو ہے یوز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایون جو آپ تو کہہ رہی ہیں نا میڈیکل ضرورت ہو، ایون میڈیکل ضرورت نہ بھی ہو پھر بھی یہ ہو سکتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد آگے ایک سوال ہے کہ اگر 120 ڈیز گزر جائیں تو اس کے بعد کسی ایسی بیماری کا پتہ چلے جس میں نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہے، جس میں پولیسسٹک کڈنی وغیرہ وغیرہ بہت ساری ہو سکتی ہیں. اگر یہ پتہ چلے، میرے خیال میں ڈاکٹر سہیل حسن صاحب نے اس کا بہت مدلل جواب دے دیا ہے کہ اگر تو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو بچہ جو ہے یہ اس کی بیماری انکمپیٹیبل ود لائف ہے تو اس کے متعلق اس کے ڈفرینٹ احکام ہیں. لیکن اسی کے ساتھ جڑا ہوا ڈاکٹر صاحب یہ ایک اور سوال آگے کہ ریپ کے نتیجے میں پریگنینسی ہوگی
تو اس کا اسقاط جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ جو سوال جو آپ دونوں کے درمیان ڈاکٹروں کے درمیان ہوا ہے، کم از کم میری سمجھ میں کوئی نہیں آیا. ڈاکٹر صاحب کی سمجھ میں آیا ہو کوئی تو آیا ہو. میں اس کو یعنی کیا تبادلہ خیال ہوا ہے یہ؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ تبادلہ خیال بڑے اچھے سینس میں ہوا ہے، کیونکہ میرے تھوڑے وقت میں یہ ایک بہت بڑا پنڈورا باکس ہی کھولنے لگی تھی، اور اس کو پھر ہم پورے لگے رہے. اس کے چونکہ اس کے اوپر کنسنسس ہے وہ ہے یہ کہ جو ازل ہے، ازل کی ڈفرینٹ قسمیں ہیں، تو ازل کو آپ جائز قرار دیتے ہیں یا ناجائز قرار نہیں دیتے. یہ ایک اس سے وہ ٹیمپرری مینس آف جو ٹرمینیشن کی بات نہیں کر رہا، پریونشن آف پریگنینسی. اچھا، اس میں ایک نس بندی بھی ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب نس بندی وہ یہ ہے کہ وہ پرماننٹ مین ہے. اب آپ دیکھیں نس بندی بھی پرماننٹ نہیں رہی، اٹ از ریورسیبل، اور پھر آپ آئی وی ایف کر لیں تو پھر وہ بھی. تو اس لیے یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایٹ ون ٹائم جو ٹیوبر لائگیشن یوز ٹو بی دا پرماننٹ مینس، ناؤ اٹ از ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے پرماننٹ مین. تو ہمیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جس طرح سائنس آگے جا رہی ہے، اسی طرح سوالات بھی اور سے اور آ رہے ہیں. میں نے ان علماء کی اجازت سے ان سے یہ کہا ہے کہ ازل جو ہے اور اس سے ملتی جلتی جتنی دوسری چیزیں ہیں، اس کو علماء نے جائز قرار دیا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب میں نے یہ کہا ہے ان سے، اور وہ بھی. تو یہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ازل کے بارے میں درست رائے یہی ہے کہ مکروہ ہے، کم از کم مکروہ ہے. یعنی کوئی واقعی عذر ہو تو چلے نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن میری نقطۂ نظر سے جائز کہنا شاید مشکل ہے. البتہ مکروہ یعنی ناپسندیدہ ہے. تو اگر اس میں یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس میں کپل کی دونوں کی رضامندی ضروری ہے. بہرحال ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کا جواب کسی حد تک اس کو چیپٹر کو کلوز ہی رکھے. ٹھیک ہے، دوسرا سوال آپ کرنا چاہ رہے تھے اور کوئی؟ ہاں، ریپ کے حوالے سے یہ ہے ریپ کے بعد اگر پریگننسی ہو جائے جی، تو اگر تو یہ معاشرتی اصل میں مسائل پیدا ہوتے ہیں نا، اس عورت کے لیے بھی اور اس بچے کے لیے بھی. اس لیے اگر تو نفخ روح سے پہلے کا مسئلہ ہے تو میرے نقطۂ نظر سے اس میں ابارشن کروانے میں کوئی شاید بڑا مسئلہ نہ ہو. لیکن نفخ روح کے بعد بہرحال وہ ایک زندہ انسان ہے، اس کو وجود میں اللہ تعالیٰ لائے ہیں، اور کسی انسان کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کو زندگی سے محروم کرے. تو اس کو آنے دے، کوئی جواز نہیں ہے. نفخ روح کے بعد کوئی جواز نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب اگر آپ ٹھیک. اچھا جی، اس سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے کہ فیملی پلاننگ بغیر کسی عذر کے جائز ہے؟ یعنی 2 یا 3 بچے ہیں، بس کپل سمجھتا ہے کہ کافی ہیں، تو فیملی پلاننگ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میں تو چونکہ میرا 13-14 سال ہو گئے علماء کو دعوت علمی میں بھی، اور اب یہاں ایک دوسرا مرکز بھی شروع ہو گیا ہے، مفتیان ہیں، ان کو بھی یہی اسی طرح کی ٹاپک پڑھاتا ہوں. تو میں ایک ہی سوال کرتا ہوں اسے، کیا میاں اور بیوی نے کہیں سے کوئی گارنٹی حاصل کر لی ہے کہ 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں وہ زندہ رہیں گے؟ اور پھر یہ ہے کہ یعنی کسی طبی موت نہیں مریں گے، کسی کوئی حادثاتی موت نہیں مریں گے. فرض کریں بیوی نے اگر برتھ کنٹرول کروا لیا تو بچے بھی مر گئے، تو اس بیوی کا انجام کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، اور اولاد فطری طلب ہے، فطری انسان کی فطرت کے اندر رکھا گیا ہے مرد اور عورت کے کہ وہ اولاد کی خواہش رکھتا ہے. تو وہ مرد جس کو اولاد ہو سکتی ہے، جس کو 4 بیویوں کی اجازت ہے، تو اگر یہ بیوی جس کی ضبط ولادت کروا چکی ہے، یا تو اس سے طلاق لے گی، اور بانجھ بیوی سے کون نکاح کرے گا بعد میں. اور پھر یہ ہے کہ اگر وہ طلاق نہیں لیتی، دوسری بیوی کے طور پر وہ قبول کرے گی، اور پھر بھی اس کے لیے پرابلم ہے.
اس کی اپنی اولاد تو نہیں ہے، اس لیے کسی صورت میں مستقل دائمی برتھ کنٹرول ضبط ولادت وقتی طور پر اگر واقعی کسی کو کوئی ضرورت ہے تو کسی بھی مفتی سے عالم سے اپنی وہ ضرورت پیش کر کے عارضی طور پر وقفہ کروانا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن مستقل ضبط ولادت کرانا یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے سوائے ایک صورت کے کہ ماں کی زندگی بچانا مقصود ہے۔ میرا خیال ہے اس موضوع کو جو بگننگ آف لائف والے کو یہاں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، اور کنسنسس جو علماء کا یہی بنتا ہے کہ جو ٹیمپریری مینز آف پریونشن آف پریگنینسی ہے اس کو ایک اور اسی سے متعلق ایک اور سوال بھی آیا ہوا ہے، فیملی پلاننگ بغیر کسی عذر کے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ آپ نے اس کا جواب بہت سارے علماء آج پاکستان میں بھی اس کو جائز قرار دیتے ہیں، بہت سارے ناجائز قرار دیتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ جو فیملی پلاننگ جو پاکستان کی طرف سے جو اس کا ایک گروپ بنا ہوا ہے اس کے ماشاءاللہ سربراہ ہیں وہ یا کوئی ممبر ہیں، تو اس میں اپنے فتاوی دیتے رہتے ہیں۔ بہرحال ہم ریزرو رکھتے ہیں جو علماء کی اوپینین ہم اس کے ساتھ اتفاق کریں۔ اس کے بعد یہ اگلا ٹاپک ہے ہمارا ٹرانسپلانٹیشن، آرگن ٹرانسپلانٹیشن، ٹیشو گرافٹنگ۔ اس میں جو پہلا سوال ہے کہ جو ہر انسان مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں اگر اپنے اعضاء کی وصیت کر دے، ول رائٹ کر دے، یا ول کارڈ ویسٹ میں ہوتا ہے تو ڈونرز کارڈ لوگ رکھتے ہیں اپنے پاس، اس کی اسلامی یا شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس پہ ذرا جہاں تک کہ اس طرح اعضاء کو دینا عطیہ کرنا، اس میں پہلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے جسم کے مالک ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ جسم ہمارا ہے، ہم جو چاہیں کریں اس سے، یا یہ اللہ کی امانت ہے جو اس نے ہمیں دیا؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ تو اگر اس سے یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ ہمارا ہی ہم جو مرضی کر لیں، اس کو کاٹ چھانٹ کے جس طرح چاہیں بنا لیں، جس طرح چاہیں دے دیں، جو ہماری چیز کو تقسیم کرتے رہیں، باقاعدہ اسپیئر پارٹس کی صورت میں یہ بازار میں ملتے رہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ اس صورت سے ہوگی جب یہ ہماری ملکیت ہو۔ لیکن اگر یہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے اور ہماری طرف نسبت کی ہے صرف یہ کہ استعمال کی حد تک، جب اللہ نے دیے ہیں اور ہماری طرف منسوخ کیے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ صرف ہمیں اس لحاظ سے دیے ہیں تاکہ ہم اس کو استعمال کر سکیں۔ تو یہاں سے یہ بات جو دلائل ہیں، لمبا موضوع ہے، اس میں اگر ہم جائیں اس میں تو باقاعدہ ہمارے ہاں ایک دفعہ کانفرنس ہوئی تھی جس میں ڈاکٹرز بھی تھے اور قانون کے ماہرین بھی تھے اور علماء بھی تھے، تو سب نے اس بات پہ ڈسکس کی تھی۔ تو یہی مسئلہ سامنے آتا ہے، تو بظاہر اس میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، وہ جس کو چاہے دیتا ہے، جس کو چاہے نہیں دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کو آنکھوں کی بصارت نہیں دی جاتی، یا سماعت سے محروم ہوتے ہیں، یا اور کسی قسم کی کوئی جو ان کی مہارتیں ہیں، اسکلز ہیں، وہ ان سے محروم ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، اس کی بھی آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر یہ بات واضح ہو گئی یا یہ بات ہم اسی کو ہی راجع سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ پھر ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس کی وصیت کر سکیں۔ مجھے یہ وصیت کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں جو ہیں وہ کسی اور کو لگا دی جائیں، میرا دل کسی اور کو دے دیا جائے، میرے پھیپھڑے جو ہیں وہ کسی اور کو دے دیے جائیں، اور یہ اسپیئر پارٹس جو ہیں یہ سارے تقسیم ہو جائیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو بہرحال اس میں ایک اور چیز بھی، جیسے کہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر اقبال صاحب کو یاد ہو کہ اسی کانفرنس میں یہ ایک ڈاکٹر صاحب نے جو میڈیکل ڈاکٹر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے ٹرانسپلانٹیشن کا، تو یہ جو بھی علماء اس پہ کہیں، قانون جو بھی اس پہ کہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں جو انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا امریکہ کا، کہ امریکہ میں اس طرح وہاں کی خواتین، خاص طور پر نوجوان خواتین، وہ کسی طور پہ بھی جیسے وہاں پہ ایک آزاد معاشرہ ہے، وہ حمل ٹھہرا لیتی ہیں، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جب کہ وہ حمل مکمل ہونے لگتا ہے تو اس حمل کو جا کے کسی ہاسپٹل کو بیچ دیتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے اس کی جو دماغ ہے اس بچے کا، اس کی رگوں کے ذریعے سے جو ذہنی امراض کے مبتلا افراد ہوتے ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے۔
تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ کہیں نوبت یہاں تک نہ پہنچ جائے کہ پھر یہ اس قسم کی باتیں ہونے لگے کہ باقاعدہ جو ہیں پھر وہ بچے اس طرح بیچ دیے جائیں ہاسپٹلز میں اور وہاں پہ پھر ان کے اعضاء جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں. تو یہ انسانیت کی اس سے بڑھ کر تذلیل نہیں ہو سکتی کہ اس کو اس طرح انسان کے اعضاء کو اس طرح اختیار کیا جائے, اس کا استعمال کیا جائے. صرف ضرورت کی حد تک, جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے یہ محسوس ہوا کہ وہاں پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ کسی کی جان بچانے کے لیے کوئی اگر کوئی ایسی چیز کی جا سکتی ہے تو وہ ٹھیک ہے. اب اس میں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون جو مرگی کی مریض تھی, اس نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ یہ مرض میرا ختم ہو جائے. تو آپ نے اسے یہی کہا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ, یا اسے یہ کہا آپ نے کہ اگر تم صبر کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بہت اجر دے گا. تمہارے اوپر جو اطلاع ہے اس مرگی کی اور مصیبت ہے, پریشانی ہے, تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں اگر یہ مجھے جنت کی خوشخبری ہے تو میں صبر کروں گی, بس یہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ مجھے کسی طرح میرے کپڑے نہ کھل جائیں, برہنگی نہ ہو جائے, اس کے لیے میرے لیے دعا کر دیجیے. تو آپ نے پھر اس کے لیے دعا کر دی کہ کہیں وہ ایسا دورہ پڑے تو وہ پھر جسم نہ کھلے اس کا. تو اسی سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اطلاع یا مصیبت یہ کسی کے لیے آئی, یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو لہٰذا اگر اس کو کوئی صبر کرتا ہے, برداشت کرتا ہے, تو انشاءاللہ اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں کہ اس نے اسی مصیبت پہ صبر کیا ہے. باقی اگر کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے کوئی دوا کے ذریعے سے, علاج کے ذریعے سے, تو وہ ظاہر اسلام اس کو منع ہے. تھوڑا سا جی ڈاکٹر صاحب کا اس پہ ماشاءاللہ ایم اے کا مقالہ ہے. یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بیان کیا علماء کا کہ ایک طبقے کی رائے بہرحال یہ ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے اس کی ترجمانی کی اچھے طریقے سے. مولانا مودودی بھی انہی لوگوں کے اندر شامل ہیں اور بڑے صحافیانہ مہارت کے ساتھ انہوں نے کمیونیکیٹ کیا ہے کہ اگر آپ جائز قرار دیں گے کسی کی ڈونیشن کو, آرگن ڈونیشن کو, تو پھر یہ ہے کہ دفن کرنے کے لیے شاید کچھ نہ بچے. بہرحال میرا مطالعہ یہ ہے کہ اصل چیز یہی ہے کہ انسانی اعضاء کو استعمال نہیں کیا جانا چاہیے سوائے واقعی کسی ضرورت کے, اور ضرورت اس وقت موجود ہے, اور اسی وجہ سے, ضرورت کی وجہ سے ہمارے بر صغیر کے وہ علماء جن کا ابتدا میں یہی نقطہ نظر تھا جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے کہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے, وسیع کرنا بھی جائز نہیں ہے, منتقل کرنا زندہ مردہ سے کسی صورت میں جائز نہیں ہے, وہ ان کے ورثاء بھی, حتیٰ کہ دارالعلوم کراچی مفتی شفیع صاحب کا یہی تھا, لیکن ان کے بعد کے علماء اور ان کے ورثاء, ان کے خاندان کے لوگ عملاً ٹرانسپلانٹ کرا چکے ہیں. تو فتویٰ بھی شاید اگر وہ نہیں دیتے کھل کر, تو بہرحال عمل ان کا اس کے خلاف ہو چکا. علماء عالم اسلام کے غالب علماء کی اب رائے یہ ہے کہ چونکہ جس وقت یہ رائے دی گئی تو اس وقت ٹرانسپلانٹیشن کے کامیاب ہونے کا امکان بہت کم تھا, بہت ریسرچ نہیں ہوئی تھی. اب کامیاب طریقے سے اس کی ٹرانسپلانٹیشن بھی ہوتی ہے, اور جو آدمی ڈونیٹ کرتا ہے اس کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوتا. اور پھر یہ ہے کہ جو آدمی مر جاتا ہے وہ تو مٹی میں مل جائیں گے. تو جہاں تک سوال ہے ملکیت کا, سچی بات ہے کہ مولانا مودودی کا بھی موقف ہے اور بہت سارے علماء کا بھی موقف ہے, لیکن ٹھیک ہے حسن نیت کے ساتھ انہوں نے یہ رائے قائم کی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ اینک میری شمار ہوتی ہے نا, میں مالک ہوں نا اس کا, لیکن میں اس کو اگر توڑ کے پھینکنا چاہوں تو نہیں میں پھینک سکتا, اس لیے کہ اضاعت المال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع کیا ہے. کسی بھی چیز کو جو آپ کے قبضے میں تصرف میں دی گئی ہے, آپ کے لیے نفع مند ہے, اس کو آپ کسی طریقے سے بلا مقصد ضائع نہیں کر سکتے. اسی طرح انسان کا جسم, اس کو آپ بلا مقصد شریعت کی اجازت کے بغیر, جہاں شریعت کی اجازت نہ بنتی ہو, اس کو آپ خودکشی نہیں آپ کر سکتے. ٹھیک ہے نا, آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے گولی مار دو. آپ کسی کو کاٹ کے اپنا ہاتھ دینا چاہیں کہ آپ اس کو کھا لو, اس کو یہ کر, اس طرح کی چیزیں جو بے مقصد چیزیں ہیں وہ تو آپ نہیں کر سکتے. اس لیے دنیا کی ہر چیز بشمول انسان کا جسم اس کے
اعضاء یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. کوئی چیز انسان اس کا مالک نہیں ہے، حقیقی مالک نہیں ہے. لیکن جس طرح انسان دوسری چیزوں کا کسی حد تک تصرف کے اختیارات رکھتا ہے، اپنے جسم پر بھی تصرف کے اختیارات رکھتا ہے، دوسری چیزوں میں بھی شرعی حدود ہے، جسم پر بھی شرعی حدود ہے. درست بات یہی ہے کہ انسان اپنی جسم کا مالک نہیں، یعنی حقیقی مالک نہیں، اور کسی چیز کا بھی نہیں ہے. تو جس طرح دوسری کسی چیز میں شریعت کی ہدایات کے برعکس وہ تصرف نہیں کر سکتا، جسم میں بھی شریعت کی ہدایات کے برعکس تصرف وہ نہیں کر سکتا. تو ملکیت کا تصور بہرحال میرے نزدیک تو سطحی تصور ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. اصل بات یہی ہے کہ آپ جس کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ شوقیہ کسی لگانے والے کو دینا چاہتے ہیں، کسی مریض کو دینا چاہتے ہیں؟ یہ ایثار ہے. اور پھر یہ کہ زندہ کی ضرورت جو ہے نا مرے ہوئے کی ضرورت کے مقابلے میں بہرحال مقدم ہوتی ہے. اس طرح کی اور کئی دلائل ہیں، اور علماء کی عظیم اکثریت نے زندہ سے بھی اجازت دی ہے اور مردہ سے بھی اجازت دی ہے. اور یہ ڈونیشن وصیت حقیقی معنوں میں تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک قسم کا اذن ہے، اجازت ہے، کنسنٹ ہے. اور کنسنٹ اس لیے ہے کہ جسم پر اس کا حق زیادہ ہے، جسم پر اس کا حق بھی ہے اور اللہ کا حق بھی ہے، اور مر جانے کے بعد اس کے ورثاء کا حق بھی ہے. اس کی وصیت یا اس کی کنسنٹ یا اس کا اذن اگر مر جانے کے بعد اس کے ورثاء نہ مانیں تو شرعاً پھر بھی جائز نہیں ہے. اس کے ورثاء اگر اجازت دیں اس کے کارڈ کی شکل میں یا کوئی ریکارڈ کی شکل میں کہ اس نے کنسنٹ دی ہوئی ہے میرا کوئی عضو لے لیا جائے، اس لیے کہ فتنہ برپا ہوتا ہے، شریعت فتنے سے بہرحال بچانا چاہتی ہے. تو یہ بہرحال دوسری رائے ہے اور میری بھی دوسری رائے ہے، میں اس رائے سے متفق نہیں ہوں. دیکھیں علماء کی رائے کے اندر گنجائش کے مسائل ہیں جو جس پہ عمل کرنا چاہے. جی میرے خیال میں یہ جو ڈاکٹر صاحب کی جو رائے ہے، ڈاکٹر صفت اللہ صاحب کی، میجارٹی علماء جو ہیں ان کا کنسنسس، مجھے اللہ کا شکر ہے کہ 300 سے زیادہ انٹرنیشنل کانفرنسز میں جا کے شرکت کرنے کا موقع ملا ہے. میجارٹی علماء کی یہی رائے ہے کہ انسان کا جو تصرف کے اختیارات جو ہیں، اس تصرف کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے وہ وصیت کر سکتا ہے. لیکن ویسٹ میں اور اسلام میں یہ فرق ہے، ویسٹ میں اگر آپ کے پاس ڈونر کارڈ ہے تو آپ کے آرگن بغیر کسی آپ کے ورثاء کے پوچھے لیے جا سکتے ہیں، جبکہ جو اسلامک ویو پوائنٹ سے یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ورثاء اس کے اوپر کوئی معترض ہے تو آپ اس کے اچھا. ایک سوال جو اکثر یہاں پہ بھی کسی نے لکھا ہوا ہے اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ کر دیا جاتا ہے، اور مولانا مددی نے یہ لکھا تھا کہ بالکل ہی جو ہے انسان کا پنجرہ رہ جائے گا اور اس کو دفن کرنے کے لیے پیچھے کچھ نہیں بچے. یہ بات درست نہیں ہے. جو لوگ، میں علماء کی خدمت میں گزارش کروں گا اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ جب ہم کوئی آرگن مردے سے یا زندے سے لیتے ہیں تو اس کے جسم کا اسی طرح احترام کیا جاتا ہے جس طرح ایک زندے کا احترام کیا جاتا ہے. ہمارے کوئی ڈفرینس نہیں ہے. جس وقت ہم آرگن لے رہے ہوتے ہیں، مجھے خود الحمدللہ آرگن ہارویسٹ کرنے کا موقع ملا ہے مردے سے، تو وہ مردہ ایکچولی اس وقت ہارٹ بیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کا اور خون چل رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ برین ڈیتھ ہوتا ہے. اور آپ نے ایک کوشچن دیا ہے یہاں پہ کہ برین ڈیتھ جو ہے وہ ڈیتھ ہے یا نہیں ہے، تو اس میں علماء کا کنسنسس ہے کہ برین ڈیتھ از اے ڈیتھ. اچھا، اب یہ ہے کہ اس وقت جب لیتے ہیں تو اس کو اسی طرح صاف ستھرا کر کے اس کا اسی طرح آپریشن کیا جاتا ہے. لینے کے لیے ہارویسٹ اسی طرح کیا جاتا ہے جس طرح ایک زندے انسان سے لیا جاتا ہے. تو مسئلہ کرنا یا اس کی ترکیب کو بدل دینا یا اس کی وہ کر دینا جو ہے نا، یہ اس طرح کی کوئی صورت نہیں ہوتی. تو میں علماء کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ پہلے بہت زیادہ یہ سوال آئے ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل میں مجھے جا کے اس چیز کو واضح کرنے کا موقع ملا ہے کہ علماء کا یہ تصور ہے کہ یہ بس کسی کو کاٹ پھاڑ کے پھینک دیتے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. اس کے جسم کو بند کر کے اسی طرح جس طرح ایک عام آلات میں ہم آپریشن کرتے ہیں اس طرح ہم کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ٹرانسپلانٹ کی سائنس اتنی ڈیولپ ہوئی ہے، وہ کیڈاویرک ڈونیشن سے ہوئی ہے. کیڈاویرک ڈونیشن مردوں سے جو لیتے ہیں ہم، جو پاکستان کے اندر آج تک صرف 2 کیڈاویرک ڈونیشنز ہوئی ہیں. ایک شفا میں ہوئی ہے اور ایک SIUT میں جو گردہ شفا سے ہی کیا تھا. ایک برین ڈیڈ بچے کے والدین نے ڈونیٹ کیا تھا اور وہ 2 بچوں کو 2 گردے، 2 لوگوں کو 2 گردے
لگ گئے تھے، اور وہ اس کے علاوہ پاکستان میں یہ چونکہ رواج نہیں پا سکا، بلکہ دوسرے اسلامی ممالک میں جس میں سعودی عربیہ اور جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں اس میں یہ بڑا عام ہے کہ اگر کوئی برین ڈیڈ ہے تو اس کے آرگن لے کر کسی دوسرے انسان کی جان بچائی جا سکتی ہے، اور اس میں علماء کا کافی کنسنسس کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ اور بڑے زور دے کے اس کے اوپر خود علماء اپنی جو تقاریر میں بھی اور خطابت میں بھی اس کے اوپر زور دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے جو رسا ہیں اس کے اوپر ریلیکس ہونا چاہیے، اور اگر ڈاکٹر حضرات کسی دوسرے انسان کی جان بچانے کے لیے کسی کا گردہ یا کسی کا جگر یا کسی کا کوئی اور آرگن لینا چاہیں عزت اور احترام کے ساتھ، تو مردے کا بھی اتنا ہی احترام ہے جتنا زندے کا احترام ہے. تو اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کیا جا سکتا ہے، اور میرے خیال میں ڈاکٹر عصمت اللہ صاحب کی یہی رائے ہے. نہیں ہے؟ آپ بتائیں. کیا رائے دی آپ نے کہ علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ مردے سے اور اس شخص کی اگر وصیت ہے اور اس کا ورثاء کی اجازت ہے تو اس کا آرگن لیا جا سکتا ہے ڈونیشن کے لیے. یہ تو خیر میں بیان کر چکا ہوں، اس میں کوئی نہیں ہے. برین ڈیتھ کے حوالے سے کچھ وہ بات ہے، وہ اس کا آگے سوال ہے. وہ میں آپ سے بعد میں سوال کروں گا انشاءاللہ. وہ سوال ہے ٹھیک. میں تو یہی سمجھا تھا کہ آپ کی کنسنسس ہے اس کے. یہ ٹھیک ہے، ٹھیک، اس میں کوئی نہیں ہے. ایک سوال ہے جی کہ ڈی این آر ڈو ناٹ ریسسیٹیٹ اور پیسیو یوتھنیزیا میں کیا فرق ہے اور شرعی احکامات کیا. میں پہلے ڈی این آر کے متعلق علماء کی خدمت کی گزارش کروں گا کہ ایک آدمی ٹرمینلی ایل ہے، اور اس کتاب میں 2 چیپٹر ہیں. ڈاکٹر محمد البان کی شاید آپ کی اس سے ملاقات ہوگی. ڈاکٹر محمد البان نے فیوٹائل ایکسرسائز اس کو کہا ہے، یعنی ایسی کوشش جس کا کوئی بے نتیجہ ہو، اور جس کا جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہماری جتنی بھی میڈیکل نالج ہے، ایویڈنسز آئے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ایک آدمی اس کی صحت اس نہج پہنچ چکی ہے کہ آپ جو بھی کریں گے تو اس کا واپس نہیں ہے. ایک آدمی کو ٹرمینل کینسر ہے، یا ایک آدمی کو ٹرمینل کارڈیوواسکولر ڈیزیز ہے، یا ایک آدمی کو کوئی اور ایسی ٹرمینل ڈیزیز ہے، تو اس پیشنٹ کو کوشش کر کے اس کو ریسسیٹیٹ کرنا، یعنی کہ جو ہم سی پی آر کرتے ہیں کارڈیو پلمنری ریسسیٹیشن، اس میں یہ کرتے ہیں کہ اس کے دل کو جاری کرنے کے لیے دل کو دباتے ہیں، اس کو جو ہے مصنوعی تنفس دیتے ہیں جی، زندہ رکھنے کی اس کو کوشش کرتے ہیں، اور وہ پھر کچھ ایسا کوشش کرتے ہیں الٹیمیٹلی وہ مر جاتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ریسسیٹیٹ. اس کے اگینسٹ جو ہے کچھ ڈاکٹرز نے ایک پہلے NFR ہوتا تھا، ناٹ فار ریسسیٹیشن، جس میں ڈاکٹر خود ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ یہ پیشنٹ جو ہے اس کو ریسسیٹیشن سے فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا اس کی ریسسیٹیشن نہیں کرنی، اس لیے اٹیمپٹ ہی نہیں کرنی. اس کو اب ہم اس کو کہتے ہیں ڈو ناٹ ریسسیٹیٹ، یا اس کی نئی ٹرمینالوجی جو آپ کے ذہن میں بھی ہوگی، ڈو ناٹ اٹیمپٹ ٹو ریسسیٹیٹ. اب اس کی نئی ٹرمینالوجی یہ. تو کیا ہم یہ جو ہے یہ یوتھنیزیا کے برابر ہے یا نہیں؟ اب یوتھنیزیا کے متعلق بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. وہ یہ ہے، اس کو مرسی کلنگ بھی کہتے ہیں یا گوڈ ڈیتھ بھی کہتے ہیں. وہ لوگ جو زندگی کے بالکل آخری اس میں ایام میں ہوتے ہیں یا آخری مراحل میں ہوتے ہیں، اس وقت بہت سارے ویسٹ کے اندر اور 45 ملکوں میں یہ الاؤ ہے، ڈاکٹرز کو یہ الاؤ کیا ہوا ہے کہ اس کو کوئی دوائی دے کر یا اس کو کوئی انجیکشن لگا کے اس کو مار دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے اس کی زندگی. یا دوسرا یہ ہے کہ اس کو لائف سپورٹس اس کی بند کر دی جائیں. اگر مصنوعی تنفس اس کو دے رہے ہیں تو وہ بند کر دیا جائے. اگر مصنوعی اس کو آپ اس کے دل کو کوئی دوائیاں دے کے دل کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو آپ بند کر دیں. تو یہ ایک 2 طرح کے مرسی کلنگ ہے. ایک تو ایکٹیولی آپ انوالو ہو، دوسرا یہ ہے کہ پیشنٹ کو لیٹ اینڈ گو. تو ان دونوں کے متعلق سوال ہے کہ کیا یہ دونوں جائز ہیں یا ناجائز ہیں. پہلے تو اس کے متعلق ہم کر لیں یوتھنیزیا کے متعلق. دیکھیں یہ زندگی ہے میری آپ کی، تو ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں. زندگی النعم، ساری نعمتوں کی ماں ہے، ٹھیک ہے نا. اور زندگی صرف دینے والا لے سکتا ہے. زندگی اللہ کی امانت ہے، زندگی اللہ نے دی ہے. دنیا کا کوئی انسان، ساری دنیا مل کر بھی
اگر کسی زندہ انسان کو ختم کرنا چاہے شرعی جواز کے بغیر تو یہ کسی کا حق نہیں ہے. اس لیے نہ انسان کا اپنا حق ہے، نہ کسی دوسرے کا حق ہے، نہ ڈاکٹر کا حق ہے، نہ مریض کا حق ہے، نہ معاشرے کا حق ہے، الا یہ کہ اس نے کوئی جرم کیا ہو. الا من احدى ثلاث، قصاص یا رجم یا ردت، مرتد ہونا. یہ یا بعض صورتوں میں سیاستاً اسٹیٹ کو یا گورنمنٹ کو اجازت دی گئی ہے کہ بعض جرائم میں وہ انسان کی زندگی لینے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بڑا مشکل ہے. بہرحال یعنی فعال ہو، یعنی پازیٹیو ہو یا نیگیٹو طریقے سے، یعنی ایجابی طریقے سے کہ کسی کو آپ دوائی دیں، کوئی انجیکشن دیں، کوئی ٹیبلٹ دیں کہ وہ مر جائے، یہ تو پازیٹیو طریقے سے، یا اس کی کوئی جس پر اس کی زندگی منحصر ہے وہ اس سے کھینچ لیں، بند کر لیں، کھانا بند کر لیں، پینا بند کر لیں، دوائی بند کر دیں. کسی صورت میں کسی کی زندگی ختم کرنے میں حصہ لینا درست نہیں ہے شرعاً. جی موت کیا ہے؟ زندگی یہ ہے کہ انسان کے جسم کے ساتھ روح کا تعلق قائم ہو جائے. موت یہ ہے کہ انسان کے جسم سے روح کا تعلق ختم ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو روح کا تعلق امام ابن قیم نے روح کے اندر بھی اور بعض اور کتابوں کے اندر بھی کہ روح کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ، ایک تعلق ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، ایک تعلق ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے باہر اس دنیا میں آنے کے وقت، ایک دنیا میں ایک اور تعلق ہوتا ہے جب انسان جاگ رہا ہوتا ہے اور جب سو رہا ہوتا ہے. روح کا تعلق سونے کی حالت میں بھی انسان کے جسم کے ساتھ قائم ہے، لیکن اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے. اور روح کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ اس وقت بھی ہوتا ہے جب وہ قبر میں ہوتا ہے، ایک نوع کا تعلق ہوتا ہے. اور کامل ترین تعلق جو ہے نا دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد جسم اور روح کا تعلق ہوگا. تو موت کیا ہے؟ انسان کے جسم سے روح کا تعلق ختم ہو جائے، تو انسان کی لاش الگ ہو جائے، روح اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے، تو یہ موت ہے. اچھا، یہ کسی بہن نے سوال کیا کہ کیا کسی کافر کا گردہ کسی مسلمان کو یا مسلمان کا گردہ کسی کافر کو لگایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا مختصر جواب دے دیں پھر آگے. یہ انسانی مسائل ہیں، اس میں کافر مسلم کا کوئی سوال نہیں ہے. اچھا، دوسرا اسی کے ساتھ ایک اور ملتا جلتا سوال کسی بہن نے بھیجا کہ اعضاء کی خرید و فروخت کے متعلق کیا شرعی حکم ہے؟ اس کو جن سے بازار بنانا اور مارکیٹ میں فروخت کے لیے ہر وقت جو چاہے جس طرح چاہے خرید لے، تو یہ بہرحال درست نہیں ہے. بیچنا تو کسی صورت میں جائز نہیں. خریدار چونکہ مجبور ہوتا ہے، اس کو زندگی بچانی ہے اپنی، تو خریدار کو شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دے اس لیے کہ وہ عذر والا ہے. لیکن جو آدمی بیچ رہا ہے اس کو کیا عذر ہے؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی غریب ہے، دیکھیں انسانی معاشرے میں اس کے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کا فرض ہے. چلیں انسانی معاشرے کو چھوڑیں، مسلمان معاشرے کی بات کرتے ہیں. انسان کی حیثیت سے میں نے کافروں کو بھی اگر آپ اس طرح دیکھیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو اس طرح نہ بھوکا ننگا نہ رہنے دیں. پڑوسی ہے آپ کا جاننے والا ہے، چاہے جائے کہ آپ کا رشتہ دار ہو، اور پھر آپ کا رشتہ دار نہیں ہے اگر تو معاشرہ ہے، معاشرہ نہیں ہے تو اس طرح کی تنظیمیں ہیں، گورنمنٹ ہے. یہ کہاں مر گئے سارے؟ انسانی معاشرے میں اس طرح کوئی غریب وہ اعضاء بیچنے پہ مجبور ہو جائے، اس کا کوئی تصور مسلمان معاشرے میں کم از کم میں نہیں کر سکتا. متبادل موجود ہیں، وہ نہ ہو تو پھر بالکل آخری صورت ہے. ویسے یہ ہے کہ اب اگر آپ میں سے کوئی لالیاں جائے سرگودا کے قریب، تو وہاں جو 20 سال سے کم عمر کے یا 24 سال کی کم عمر کے جو عورتیں اور مرد ہیں ان کا ایک ہی گردہ ہے، تو باقی دوسرا وہ بیچ چکے ہیں. یہ اس کے کنسنسس علماء کا یہی ہے کہ یہ ایکسپلائٹیشن ہے، یعنی ایک آدمی اس حد تک مجبور ہو گیا کہ وہ اپنے اعضاء کی فروخت کرے. یہ بڑی ایکسٹریم ایکسپلائٹیشن ہے، اور یہ معاشرہ کی ایکسپلائٹیشن کر رہا ہے، اور یہ ایکسپلائٹیشن اسلام میں جائز نہیں ہے. چلیں ایک اور اسی سے ملتا جلتا سوال ہے، کیا حرام جانور کا عضو یا اس کا کوئی حصہ انسانی جسم کے میں علاج کی غرض سے منتقل ہو سکتا ہے؟ نہیں. مثلا ایک ٹورنٹو ویلو، میں آپ سے ابھی اس کا شرعی حکم کا ہے، مثلا یہ ایک سور کا ویلو لے کے اس کو پروسیس کرتے ہیں اور اس کے اوپر کوٹنگ نہیں سور کے دل کا ایک ویلو لے وہ اس کو
پروسیس کرتے ہیں اور پھر انسانی ڈاٹا میں، اور یہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہے. اس کو ٹورنٹو ویلف کہتے ہیں. جی جی نہیں، اس کو ٹورنٹو ویلف کہتے ہیں. تو یہ جو ہے دنیا میں ہو رہا ہے، اور اس کا چونکہ اس کی ایکسپیکٹینسی بہت کافی دیر تک یہ چلتا ہے، اس لیے اس کے متعلق آپ کی رائے چاہیے. دیکھیں جی، انسان کے کسی بھی عضو کے متبادل 3 ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ مصنوعی عضو لگا لے، کسی بھی چیز کا بنا ہوا، اگر وہ جس مواد سے بنا ہے مصنوعی عضو، اگر وہ حلال ہے، طاہر ہے، اس میں کوئی بالکل کباہت کی بات نہیں ہے، جائز ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اندر اس طرح کی مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے مصنوعی عضو لگائے ہیں. ہمارے بڑے بڑے علماء کے ہاں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، مصنوعی ٹانگیں انہوں نے لگائی ہیں، اور مصنوعی ہاتھ. قدیم زمانے میں اتنے نہیں تھا، تو ڈیولپ ہو چکے ہیں تو کارخانے. تو مصنوعی عضو لگایا جا سکتا ہے، بھلے وہ مصنوعی عضو حرام چیز کا بھی ہو. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے. تو ایک صحابی ہیں حضرت عرفجہ ابن اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جاہلیت کے دور میں ایک جنگ ہوئی تھی کولاب کے پانی پر. اس میں ان کی ناک کٹ گئی تھی. ناک کٹنے کے بعد انہوں نے چاندی کی مصنوعی ناک بنا کے لگائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، یہ یوم الکلاب کو میری ناک کٹ گئی تھی اور میں نے چاندی کی ناک، لیکن اب مجھے خود بھی اس میں سے اسمیل آتی ہے اور ملنے والوں کو بھی اسمیل آتی ہے، تو اس کا کیا علاج کریں؟ رسول فَأَمَرَنِي فَأَمَرَهُ أَن يَتَّخِذَ أَنْفًا مِّن ذَهَبٍ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم سونے کی ناک بنوا کے لگا لو، اس میں اسمیل نہیں آئے گی. سونا حرام تھا، تو حرام چیز سے بھی، نجس چیز سے بھی اگر مصنوعی عضو بنایا گیا ہے تو اس میں اس کے جواز کا فتویٰ موجود ہے. رہا حیوانی، تو ہماری فقہ کی کتابوں، قدیم فقہ کی کتابوں میں یہ جزیہ موجود ہے، اور شاید ڈاکٹر صاحب اس کو زیادہ بہتر طور پر سمجھتے بھی ہوں گے، ایکسپلین بھی کر سکیں گے. آپ لوگ بھی زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ خنزیر کا بال، سور کا بال قدیم زمانے سے زخموں کی سلائی کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، اور ہمارے فقہا کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی متبادل نہیں ہے بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے. اگر کوئی اور چیز خنزیر کی اس طرح سور کی استعمال ہو رہی ہے اور متبادل کوئی نہیں ہے تو بالکل جائز ہے. اچھا، اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے جو ہماری کسی بہن نے بھیجا ہے. ہمارے پاس وقت سے پہلے پیدا ہونے والے بچوں کے لیے ایک میڈیسن ہے جو ان کے پھیپھڑوں میں دی جاتی ہے، کیونکہ وہ پھیپھڑے امیچور ہوتے ہیں، اور یہ دوائی لائف سیونگ ہے، زندگی بچانے والی ہے. پاکستان میں اس کی دو قسموں میں آتی ہے. ایک جو ہے سور سے، پورک سے لی جاتی ہے، اور دوسری کاؤ سے بنائی جاتی ہے. یہ دوائی پاکستان کے اندر جو اس وقت موجود ہے وہ صرف پورک والی موجود ہے اور کاؤ والی موجود نہیں ہے. تو کیا یہ لائف سیونگ ڈرگ جو ہے، اور پھر یہ گورنمنٹ سے، دوسرا سوال ان کا یہ بھی ہے کہ کیا گورنمنٹ یہ دوائی پاکستان میں لاؤ کیوں نہیں کرتی؟ اس کا جواب تو میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب دے سکتے ہیں کیوں نہیں کرتی، اور جو پہلے والا ہے وہ علماء دے دیں گے. دیکھیں جی، یہ 2 دوائیاں اگر موجود ہیں، ایک خنزیر کی اور ایک گائے کی اس سے بنی ہوئی، تو جائز تو گائے والی ہی ہے، خنزیر والی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ درست نہیں ہے. ایک متبادل موجود ہے، وہ گائے بھی ذبح نہیں ہوتی، بھلے زبانہ ہو، بھلے زبانہ ہو، اس لیے کہ جو درجات حرمت کے بنائے گئے ہیں نا، خنزیر حرام لے آئی نہیں، نجس لے آئی نہیں ہے، یعنی شدید ترین حرمت خنزیر کے اندر پائی جاتی ہے. اور گائے یا مردار وہ بوقت ضرورت، ویسے تو خنزیر بھی وقت ضرورت جائز ہے، لیکن بقدر ضرورت اور درجہ بدرجہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک متبادل راستہ موجود ہے، ہم گورنمنٹ سے مل کے مطالبہ کریں کہ یہ آپ نے کیوں بند کیا ہوا ہے کاؤ والی دوائی، آپ مطالبہ کریں، وہ جب تک نہیں دستیاب اس وقت تک آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بقدر ضرورت ہے یہ. اور گناہ گار ہوگا وہ شخص جو مطالبہ کرنے میں تھوڑی سی سستی کرتا ہے یا نہیں کرتا. مطالبہ کریں، پھر جو ہے نا ساتھ متبادل جب تک نہیں دستیاب ہوتا اس وقت تک استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ایک آگے سوال کسی بہن نے کیا ہے کہ کیا ٹیسٹیز یا اووری کا عطیہ اور ٹرانسپلانٹ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس سے ملتے جلتے اور بھی بہت سارے سوال ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اور بھی میں اضافہ کر دیتا ہوں. آج کل فیس کی ٹرانسپلانٹیشن ہوتی ہے،
یہ جائز ہے؟ اس کو یہ بھی آپ سوال رکھ لیں. لیکن یہ جو ٹیسٹیز اور اووری والا ہے، میں ڈاکٹر سہیل حسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصر یہ ٹیسٹیز جو ہے وہ پتہ نہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، ہاں، اور اووری جو ہے عورتوں کی جو بیزادانی اس کو کہتے ہیں، کہ عطیہ کرنا اور ٹرانسپلانٹ. ویسے میں آپ کی پہلے والی رائے سے اس معاملے میں بہت سخت اتفاق کرتا ہوں. اس میں بات وہی ہے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف ضرورت کی حد تک ہے. قرآن کریم نے اگر ہمیں کسی حرام چیز کی اجازت دی ہے تو اگر کوئی اضطرار کی کیفیت، اضطرار کہاں ہوتا ہے کہ وہاں جہاں پہ موت اور زندگی کا معاملہ، تو وہ اضطرار کہلاتا ہے. تو ایسی حالت میں جب کہ وہاں پہ کسی کے لیے ایسا معاملہ ہو کہ جیسے کہ گردے کا معاملہ ہے، آپ ڈائلیسس کب تک کراتے ہیں، اس کے بعد مسائل پیدا ہوتے ہیں اور وہ انسان مرنے کے قریب ہو جاتا ہے. اگر اس کو کوئی کڈنی ڈونیٹ کر دیتا ہے اور اس کو میچ کر جاتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس کی زندگی بچ گئی. تو یہ اضطرار کی کیفیت ہے. تو یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے کہ ان معاملات میں اگر کوئی اضطراری کیفیت ہے تب تو ٹھیک ہے، کیا جا سکتا ہے. اور اس میں بھی جیسے کہ لا ضرر ولا ضرار کا ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ نہ خود نقصان لو نہ ہی کسی کو نقصان دو. تو ظاہر بات ہے اگر وہ جس کا لیا جا رہا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور جس کو لگایا جا رہا ہے اس کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا تب تو وہ چیز جائز ہوگی. لیکن اگر نقصان کی ہے کسی کے لیے دونوں پہلوؤں سے تو اس صورت میں پھر وہ چیز جائز نہیں ہوگی. تو لہٰذا ہمیں یہ چیزیں ہوگی، پہلے اضطرار کی کیفیت، نمبر 2 یہ ہے کہ ضرر کی کیفیت، اور نمبر 3 اس کا جو فائدہ ہے وہ کس حد تک ہے، اس سے وہ زندگی بچتی ہے کہ نہیں بچتی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. اس میں جو میرے خیال میں میں اپنے علماء اکرام سے یہ پوری طرح بات کر نہیں سکا. یہ جو ٹیسٹ میں دیکھیں جنسی اعضاء، یہ آپ جنسی اعضاء میں سے یہ جو 2 ذکر کیے گئے بالاتفاق کسی شخص کا کوئی اختلاف نہیں ہے یہ کس صورت میں جائز نہیں. ان کو منتقل کرنا کس صورت جائز نہیں، اس لیے کہ اختلاط نسب کا خطرہ ہے. اب رہا مثلا بچہ دانی، اس کو کیا کہتے ہیں جی، یوٹرس کے حوالے سے علماء کے 2 آراء موجود ہیں. امراً یوٹرس کی منتقلی ہوئی ہے جدہ کے اندر، اور اس میں سعودی علماء کی 2 آراء سامنے آئی ہیں. اور میرا ایک آرٹیکل بھی اس پہ موجود ہے. بنو میں ایک دفعہ ہم نے مولانا نصیب علی شاہ صاحب فوت ہو گئے، ان کے سیمینار 2006 یا 2005 میں پڑھا تھا، شائع بھی ہوا ہے. تو یہ جو 2 اعضاء ہیں یہ کسی صورت میں جائز نہیں. جنسی اعضاء کی انکاری کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، یہ درست نہیں ہے. ایک سوال کسی بہن نے یہ بھیجا ہے کہ کیا کوئی عورت اپنے متوفی خاوند کا سپرم یا فروزن زائگوٹ آئندہ پریگنینسی کے لیے استعمال کر سکتی؟ یہ ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دے چکے ہیں، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اچھا ایک اور سوال کسی بہن نے بھیجا ہے، عورت کے پیشاب اور پلاسینٹا سے جو ہارمون نکالے جاتے ہیں کیا علاج کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ اچھا یہ عورت کے پیشاب سے کچھ ہارمون نکالے جاتے ہیں علاج کے لیے، اور پلاسینٹا آفٹر برتھ جس کو ہم کہتے ہیں اس سے بھی کچھ ہارمون نکالے جاتے ہیں جو اس میں ویسے ڈی این اے ریکمبنٹ ٹیکنالوجی سے اب یہ ہارمون سنتھیٹک اویلیبل ہے اور مارکیٹ میں بھی تھوڑے سے مہنگے ہیں لیکن اویلیبل ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب اس کا جواب ہے. یہ بھی علاج کے لیے جبکہ اس کا متبادل حلال موجود ہے. بہرحال اگر حلال موجود ہے تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے، ناجائز ہے. اور اسٹیم سیلز لیے جاتے ہیں؟ نہیں یہ ہارمونز جو ہے نا، ہارمونز یہ ہوتے ہیں کہ کوئی رطوبت ہوتی ہے جو انسان کے پیشاب سے نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ پھر ایک تو پیشاب نجس ہے، حرام ہے، اس سے جو چیز لیں گے وہ بھی بہرحال نجس ہے، حرام ہے. تو متبادل موجود بھی ہے، اس لیے یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا اسقاط یا ٹرمینیشن آف پریگنینسی کا فیصلہ از خود ایک ڈاکٹر اپنی پڑتال کے بعد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ ویسے بڑا یہ IRB کا سوال ہے، انسٹیٹیوشن ریویو بورڈ کا سوال ہے. اور میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر از خود کسی پریگنینسی کو ٹرمینیٹ کرنے کا فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ میرا خیال ہے. باقی ڈاکٹر صاحب صحیح ہے، اس لیے کہ بورڈ کے
ماہر ڈاکٹروں کی رائے اتفاق تین ڈاکٹروں کا اتفاق، کم از کم 3 اتفاق ہو جائے کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے اس کی جان بچانے کے لیے. ٹائم تو ہو گیا. اچھا ایک کوئک سوال ہیں 2-3 اس کے میرے خیال میں کوئک کی جواب آ جائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب اس پہ کچھ کہنا چاہیں؟ اچھا ہیئر ٹرانسپلانٹ اور کاسمیٹک سرجری جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ ابھی ہیئر ٹرانسپلانٹ پہ پہلے بات کر لیں اور پھر کاسمیٹک سرجری. تو اس میں جہاں تک کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ سماعت نہیں ایک بال ادھر سے نکال کے ادھر لگا. بالوں کے بارے میں چیز اس میں یہ ہے کہ ہمیں اسلام نے جو منع کیا ہے وہ ہے کہ وہ چیز جس کو ویگ کی صورت میں کیا استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کے بال نہیں ہیں تو وہ ویگ استعمال کر لے اور اس کو بظاہر نظر آئے کہ اس کے سر پہ بال ہیں. دوسرا اب جو آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے ہیئر ٹرانسپلانٹیشن اس میں یہ ہے کہ وہ جو جہاں تک میں نے پوچھا ہے اور معلوم کیا ہے کہ جو اس کی جڑیں ہیں بالوں کی ان کو دوبارہ استعمال کیا کے اس میں بال لگائے جاتے ہیں یا ان کو اس طرح اگایا جاتا ہے، گروتھ ہوتی ہے ان کی کہ وہ پھر وہ بال دوبارہ اس میں زندگی آ جاتی ہے اور وہ پھر باقاعدہ بال وہ اگنے لگتے ہیں. اسی لیے ان کی یہی کہنے کا ہوتا ہے کہ اگر وہ بال کٹوانا چاہیں چھوٹے کرنا چاہیں تو انہی کے پاس جائیں، کسی حجام کے پاس میں. تو یہی مسئلہ ہے کہ وہ ایک قدرتی طریقہ ہے کہ وہ جڑیں جو ہیں جو مردہ ہو چکی ہیں ان جڑوں کو انہوں نے دوبارہ استعمال کر کے اور پھر اس کو استعمال کیا ہے. ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جس کو منع ہے. وہ چیز منع ہے کہ جو کہ اس طرح انسان کو دوسرے انداز میں پیش کرتی ہے تو وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. تو لہٰذا یہ چیز جائز ہوتی ہے. اور دوسری چیز کیا فرمائی تھی؟ دوسری کاسمیٹک سرجری. جی ہاں، تو وہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنی خوبصورتی کے لیے اس کے لیے کوئی اس طرح کی کوئی چیز کرتا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ چیز اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. اور قرآن کریم نے جو بنایا مغیرات خلق اللہ کے اور حدیث میں بھی آیا ہے ان پہ لعنت کی گئی ایسی عورتوں پر جو کہ اس طرح کے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلتی ہیں. اور اس میں جو مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں حدیث میں بھی اور قرآن کریم میں بھی فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، جیسے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں یہ کہوں گا اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلیں گی. تو لہذا اللہ کی تخلیق کو بدلنا اور اپنی ضرورت کے مطابق یا اپنی خواہش کے مطابق اپنی ناک ذرا موٹی ہے تو اس کو پتلی کر لیا جائے، آنکھیں جو ہیں وہ بہت ہی باریک ہیں تو اس کو ذرا چوڑا کر لیا جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اللہ کی تخلیق جو ہے اس کے مطابق ہی انسان کو برداشت کرنا چاہیے اور اس کو قبول کرنا چاہیے، اس میں بدلنے کی اجازت نہیں. اس میں وہ ڈیفیکٹس جو ہیں جو کنجینیٹل یعنی پیدائشی طور پہ کچھ ڈیفیکٹس ہوتے ہیں جس میں کلفٹ لپ ہے، کلفٹ پیلٹ ہے یا کسی کی 6 انگلیاں ہیں. میں خیال میں ڈاکٹر صاحبان اس سے ایگری کریں گے، مختصراً اس کو کر لیتے ہیں، اس میں اجازت ہے. اسی طرح اگر کسی کا چہرہ جل گیا ہے، اس کے اندر سکار ہے، اگلی سکار ہے، اس کو یعنی ریکنسٹرکٹیو سرجری ایمنگ ایٹ دا نارملائزیشن آف ریسٹوریشن آف نارملٹی از الاؤڈ. یعنی اس کا میں اردو میں ترجمہ کرتا ہوں کہ وہ یہ فطری حالت کے قریب لانے کے لیے اگر آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بڑی عمر میں جوان نظر آنے کے لیے یا طبی فطری حالت سے تبدیلی کے لیے یہ درست نہیں ہے. میرا ایک چھوٹا سوال ہے سمجھنے کے لیے، کاسمیٹک سرجری اور پلاسٹک سرجری میں فرق ہے کوئی؟ کاسمیٹک سرجری از دا برانچ آف پلاسٹک سرجری. پلاسٹک سرجری بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس میں ریکنسٹرکشن ہے، کاسمیٹک سرجری ہے، اس میں سیکس ری اسائنمنٹ سرجری ہے، اس میں بہت ساری. اگلا سوال یہ سیکھ کیا ہے کہ سیکس ری اسائنمنٹ سرجری کا شرعی حکم کیا ہے. سیکس ری اسائنمنٹ سرجری 2 طرح کی ہیں. ایک تو وہ ہیں جو مخنث پیدا ہوتے ہیں، ان کو کوئی یعنی پریڈامنٹلی میل ہوتا ہے یا پریڈامنٹلی فیمیل ہوتا ہے تو اس کو کوئی کریکشن کر کے اس کو کر دیا جائے، معاشرے کے لیے ایکسیپٹیبل کر دیا جائے. تو یہ تو ایک سرجری ہے. اس کو ہم جو ڈاکٹر حضرات ہیں اس کو ریکنسٹرکٹیو سرجری یا جس کو کہتے ہیں بیک ٹو نارملائزیشن یا طبی حالت کے برابر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں اور میں یہ بتاتا ہوں کہ ایک ہے اظہار جنس. حقیقی جنس کسی وجہ سے ظاہر نہیں ہو سکی وہ کسی وقت اس نے پین کی یا کوئی اور بیماری کی شکل اختیار کر لی تو سرجری کر کے حقیقی جنس کو ظاہر کر دینا، یہ بالکل درست ہے. اور ایک ہے تبدیلی جنس، عورت مرد بننا چاہے، مرد عورت بننا چاہے، یہ تو شیطانی کام ہے.
یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہو سکتا. اچھا، اس کے علاوہ کچھ سوال ایسے ہیں جو آج سے موضوع سے متعلق نہیں ہے. مجھے آرام کھانا یا آرام، میرے خیال میں یہ پھر علماء کرام سے آپ بعد میں کسی وقت پوچھ لیجیے گا. ایک سوال ڈاکٹر صاحب آخری ہم آپ سے کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ جسم سے فالتو چربی نکلوانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آج کل اس معاملے میں بڑی تحقیق بھی ہو رہی ہے اور کارڈیک میٹابولک پتہ نہیں کیا وغیرہ وغیرہ. اچھا، جو لوگ ایک تو یہ ہے، اس میں دو کیٹیگریز کے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ موٹے ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ موٹاپا ایک بیماری ہے اور اس کے علاج کے لیے ایک تو چربی نکلواتے ہیں، دوسرا یہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے انٹرنل آرگنز معدے کو بھی ہم ڈیوائڈ بھی کر دیتے ہیں اور آج کل معدے کو ڈیوائڈ نہیں کرتے بلکہ اس کو بائی پاس کر دیتے ہیں. تو یہ مختلف قسم کی سرجریز بھی ہو رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی سرجریز جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ لیکن اس میں جو بہن نے لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ باڈی ری شیپنگ کے لیے چربی کا نکلوانا جائز ہے یا ناجائز ہے. یہی کچھ کہا ہے، پتہ کس سے پوچھا ہے؟ خود ہی پوچھ لیں اگر کوئی اور پوچھنا چاہتی ہیں. آپ کس سے پوچھا ہے؟ جی جی لائپوسیکشن. ہاں جی، لائپوسیکشن وہ چربی کو ایک اندر ڈال کے، ایک راڈ اندر ڈال کے پگھلا کے چربی کو کھینچ لیتے ہیں باہر. تو اگر تو موٹاپا اور چربی جسم کے اندر نقصان دہ ہے اور موٹاپے کے علاج کے لیے، نقصان دہ موٹاپے کے علاج کے لیے یہ کر رہے ہیں، اس میں بیوٹیفیکیشن خود آ جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر موٹاپا نقصان دہ نہیں ہے، بیماری کی شکل کا نہیں ہے، تو پھر اس کو کم کرنا یہ میرا خیال ہے لایعنی کام ہے. سر یہ جو کرتے ہیں بیریٹک سرجری ہے ساری، وہ تو جائز ہے. ہاں جی، بیریٹک سرجری کے متعلق تو علماء کی بھی یہی رائے ہے. بیریٹک سرجری کیوں کی جاتی ہے؟ بیریٹک سرجری اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ انسان بہت شدید بیمار ہوتا ہے. یعنی بیریٹک سرجری موٹاپے کے لیے کی جاتی ہے نا، تو موٹاپا بیماری ہے. نہیں بیماری تو ہے، لیکن سر ہم اس کو ہم خود بجائے اس کی کہ ہم یہ کہیں کہ ہم خود نہیں کم کھا سکتے، ہم اپنا معدہ کاٹ کے چھوٹا کر لیں. ہم اپنی اس وش کو نہیں روک سکتے، ہم اپنی خواہش قابو نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنا معدہ کاٹ دیتے ہیں. بیٹا اس پہ میں پورا دن بول سکتا ہوں. السلام علیکم. ہیلو. ہاں جی ہاں جی، میں آپ کو جی بتائیے. نکال دیں. اچھا ساری یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ڈسپلن جو ہے وہ انسانی زندگی، ویسے اس کے اوپر لائف سٹائل کے اوپر نا کسی وقت آپ سیمینار رکھیے گا اور مجھے ضرور بلائیں اس میں، کیونکہ یہ میرا موضوع ہے. میں اس کے اوپر بہت زیادہ بولتا رہتا ہوں. یہ جو لائف سٹائل مینجمنٹ ہے، جتنی اسلام نے اس کے متعلق کرسپ گائیڈ لائن دی، کسی اور مذہب نے نہیں گائیڈ لائن دی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک آدمی خود تو اپنے زندگی کے اندر کوئی کسی قسم کا ڈسپلن نہیں لانا چاہتا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا معدہ کاٹ کے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو لوگ اپنا معدہ آدھا کاٹ کے شروع میں تو اس کا 5-10 کلو گرام وزن کم ہو جائے گا، پھر اس سے زیادہ ہو جائے گا. اور ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جن لوگوں نے سلیپ گیسٹریکٹمی، آپ کو سب کو پتہ ہے سلیپ گیسٹریکٹمی کیا، جن نے کروائی ہے ان کا ویٹ دوبارہ واپس آ گیا ہے اگر وہ ڈسپلن کو فالو نہیں کرتے. دا بیسک تھنگ ہماری زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو تشبیہ جو لوگ بیان کرتے ہیں، آپ کی شبیہ جو آپ کی شکل و صورت جو لوگ بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ باہر نکلا ہوا نہیں تھا. تو ہم سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں ہمیں پسند ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تو ہمیں بالکل پسند نہیں. کھانے پینے میں تو ہم سنت کا بالکل خیال نہیں رکھتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ میٹھا کھانا چاہیے، لیکن کب کھانا چاہیے، یہ کتنا کھانا چاہیے، اس کے ہمیں ڈسپلن ان لائف از ویری امپارٹینٹ رادر دین گوئنگ فار ادر تھنگس. تو اس لیے آج تک جتنی ریسرچ ہوئی ہے، اور میں آپ کو سب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ دسمبر میں ہم میں جو اس میں ورلڈ اتھارٹی ہے جس نے ڈائبٹیز کو ریورس کیا ہے، وہ پاکستان آ رہے. دسمبر میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس کریں گے، اس میں وہ آئیں گے. آپ اس میں آئیں، دیکھیں
کہ وہ کس طرح وہ وہی باتیں آپ کو بتاتی ہیں جو حدیث میں بیان کی گئی ہیں. جو حدیث میں کہا گیا ہے کہ مسلمان ایک آنکھ سے کھاتا ہے اور کافر ساتھ آنکھ سے، وہ اس آدمی نے اس کو وہ کیا. اسی طرح جس آدمی کو نوبل پرائز ملا ہے لاسٹ ایئر، اس کا جو میڈیسن کا نوبل جاپانی جس شخص کو ملا ہے، وہ سیل اسٹارویشن پہ ہے، اس کو نوبل پرائز ملا ہے. تو اور وہ یہ کہتا ہے، اگر آپ کنکلوژن پڑھیں تو وہ کہتا ہے سال میں کم از کم 26 سے 28 روزے ضرور رکھنے چاہیے، اور ٹوٹل اسٹارویشن ہو. روزے نہیں کہا، اس نے کہا ٹوٹل اسٹارویشن ہونی چاہیے. ٹوٹل اسٹارویشن کا مطلب ہی روزہ ہوتا ہے. پھر اس نے کہا کہ اگر ہو سکے تو ہر مہینے میں 3 دن روزے ضرور رکھنے چاہیے. اور یہ بھی کہا گیا کہ ہر جو ہے ہفتے میں 2 دن روزے اگر رکھیں تو اور زیادہ اچھا ہے، اس میں اور انسان بیماریوں سے بچا رہتا ہے. اور ایک ہفتے کے شروع میں رکھیں اور ایک ہفتے کے درمیان رکھیں. یہ ساری چیزیں اگر ہمیں غیر بتائیں یا کوئی اور آدمی بتائے تو ہم بڑی اچھی طرح اس کو مان لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں جو سفید چمڑی ہمیں بہت زیادہ پسند ہے. تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کے جو لائف سٹائل مینجمنٹ ہے، اس کا بیریاٹک سرجری کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر ان دونوں کو ملا دیا جائے آپس میں تو پھر اس کے نتائج بہت اچھے ہیں. ڈائبٹیز ریورس ہوئی ہے، 15 لوگوں کی ابھی ریسنٹلی رپورٹ ہوئی ہے ڈائبٹیز ریورس ہوئی ہے. تو یہ اس سے متعلق ہے. میرا خیال ہے کہ ہم اس کو یہاں پہ بہت سارے سوال، جی بہت سارے سوال اور بھی ہیں. سر یہ جو آج کی ڈیوریشن کے حوالے سے اضطراب کی کیفیت اور ضرورت کی کیفیت، وہ باتیں اضطراب کی حالت میں جو الاؤڈ ہے حرام چیزیں، اور ضرورت کی حالت میں جو 2 پوائنٹس کے اندر ضرورت کا. تو میرے مائنڈ میں یہ آ رہا تھا، ایک تو ٹرانسپلانٹ میں جب ہم الاؤ کرتے ہیں ٹرانسپلانٹیشن، تو جو امیونالوجی اور ٹرانسپلانٹیشن کے بعد امیونوسپریسر تھراپی جاتی ہے، اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ چانسز آف کینسر اینڈ چانسز آف سپر ایڈڈ انفیکشن ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں. ساری وہ احتیاط کرتے ہیں، اور پتہ نہیں مجھے آج تک ویسے ریسرچ نہیں ملی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بعد میں کیا ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں 100 ٹائمز انسیڈنس کارسینوما کا بڑھ جاتا ہے بائی آفٹر بیکاز آف امیونوسپریسر تھراپی. اب یہ ضرر والا پوائنٹ آ جاتا ہے اس کے اندر. تو وائل ضرر اگر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اس سے کانسٹیٹیوشنلی ڈاکیومنٹڈ، تو کیا بھی ٹرانسپلانٹیشن کریں. نمبر 2، جیسے میں جین تھراپی کا بھی کورس میں نے پڑھا تھا ناجازم یونیورسٹی میں، اس میں ہم نے جینس بنائی تھی فار ڈفرنٹ ڈیزیزز، اور اس سے یہ پتہ چلا تھا کہ جو کنڈیشنز میں وہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے جینس بنا لیے اور اس میں بڑی چیز بھی ہو گئی. لیکن اسٹل ان دیٹ کورس ان دا اینڈ انہوں نے یہی کہا کہ دیر آر سو مینی سائڈ افیکٹس، کمپلیکیشنز، میوٹیشنز ان کیس آف جین تھراپی. تو وہ ضرر والی بات آ جاتی ہے. چیزیں دونوں کو کنسیڈر کر کے الاؤ اینڈ یقیناً ضرر اگر زیادہ ہے فائدے سے تو پھر بالکل منع ہے، برابر ہے تب بھی منع ہے. اگر ضرر کم ہے فائدہ زیادہ ہے پھر ٹھیک ہے. اور جہاں تک ضرورت کا تعلق ہے، ضرورت کی ڈیفینیشن بہرحال موجود ہے. جان بچانے کے لیے، یا انسان کی زندگی، یا انسان کی کسی عضو کو بچانے کے لیے، یا سخت ضرورت کا مسئلہ ہے تو پھر سخت حاجت کا مسئلہ ہے. اس کے بعد یعنی کوئی آپ کی زندگی میں بڑی دقت اور مشکل پیش آئے گی تو وہ حاجت کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ ضرورت اور حاجت کی بالکل ڈیفینیشن اس کے مطابق آپ کرتے ہیں. ضرورت اور حاجت کے تقریباً قریب آپ کام. چلیے ایک سوال جو خواتین کی طرف سے 4-5 سوال ایک ہی خاتون نے بھیجے ہیں، وہ یہ نہیں، ایک خاتون نے 4-5 سوال 4-5 خواتین نے ایک ہی سوال بھیجا ہے. وہ میرے خیال میں آپ سے بہت متعلق بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جو کاسمیٹکس کی چیزیں یوز ہوتی ہیں اس میں حرام اشیاء کا بھی استعمال ہوتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور اس میں یہ ہے کہ ایک بہن نے یہ بھی لکھا ہے کہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس میں حلال ہے یا حرام ہے. ایک تو یہ کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ حرام چیز ہے، اس میں استعمال ہوئی ہے تو آپ نہ استعمال کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری علماء کی اصطلاح میں تحسینیات میں آتی ہے. بیوٹیفیکیشن کے لیے کوئی انسانی جان بچانا یا اس کے بغیر کوئی بہت بڑی تکلیف یا مصیبت میں مبتلا جو اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا. تو اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہوئے حلال حرام کی تفریق ضرور کرنی چاہیے. اگر علم ہے تو بالکل استعمال نہ کریں، اور علم ہے اس میں مارکیٹ میں چیزیں آ رہی ہیں تو
اس طرح کی چیزیں پاکستان گورنمنٹ نے حلال فوڈ اتھارٹی اور اس طرح کی دوائیوں کے اندر بھی چیزیں شروع ہو گئی ہیں. اگر ابتدا ہے آپ گورنمنٹ کے نوٹس میں لائیں تو لوگوں کو اویئرنیس دیں, حرام سے بچیں, تو یقیناً لوگ بچتے ہیں. تو یہ بہرحال درست نہیں ہے. اگر حرام چیز استعمال ہو رہی ہے اس میں تو آپ نہ استعمال کریں. یہ اگر پتہ نہ ہو تو اگر پتہ نہ ہو پھر تو خیر لا علمی میں تو اللہ معاف کرتے ہیں, علمی میں انسان قصور نہیں ہوتا, انسان کا قصور نہیں. یہ بہن آپ ذرا اونچا بولیے.